نے کرکٹ چھوڑ دی، ایتھلیٹکس کی طرف آپ آ گئی، تو آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ یار اب کرکٹ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب ادھر جو ہے نا پنجہ آزمائی کروں کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ اتنی سینئرس لڑکیاں ہیں نا، باقی انٹرنیشنل ہمارے ساتھ کھیلتی تھیں، پہ نا زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. ٹیلنٹ تو تھا لیکن انہوں نے دیکھا ہی نہیں میرے میں وہ ٹیلنٹ. تو اسکواش کی طرف کیسے گیا؟ جان شیر خان یا جہانگیر خان سے زیادہ متاثر تھی آپ؟ کی آواز جو آتی تھی نا وہ بہت مزے. نمبر 4 پوزیشن پہ اگر آپ رہی ہیں تو آپ پاکستان کو پریزنٹ کر رہی تھی. اس وقت کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے آپ کی اپریسیشن کے لیے آپ کو کچھ انعامات یا انہوں نے کوئی ہیلپ یا سپورٹ کرنے کا اس وقت اعلان کیا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کیا آپ کو اپنے کوچز سے گیلا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اتنا کام یا وہ اتنا فوکس یا اتنا محنت یا اتنی سپورٹ آپ کو؟ میں اگر رشیا بھی کھیلنے گئی ہوں تو میرے ساتھ کوچ نہیں تھا. کیا آپ کی اس فیڈریشن کے اندر بھی پالیٹکس ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے؟ ہاں، فیوریٹزم ہے، ڈس لائک اور لائکس کیا جاتا ہے. کس لیول پہ ہوتی ہے؟ مطلب کوئی اب ایسے خواہش کرے یا کچھ کرے تو وہ نہیں مانی جاتی. آج جتنی بھی فیمیل پلیئرز ہیں نا تو ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسپورٹس میں. میرے سے کوئی بھی آج بھی کہتے ہیں، یا کوئی نیو بندہ بھی آئے گا نا کہے گا کہ میں نے نا اسپورٹس کھیلنا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ رہنے دو. فیڈریشن کا کیا کام؟ بس نام پہ بنی ہوئی ہے. میں نے آج دعوت دی ہے، بڑی بہترین ایتھلیٹ ہیں، بہت ساری گیمز میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں، پاکستان کو پریزنٹ کر چکی ہے، رشیا جا چکی ہیں، پاکستان کے ساتھ ایز اے ایتھلیٹ کافی ٹور بھی کر چکی ہیں. نتاشا ارمانی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آپ کی جرنی کا آغاز اور کافی اسٹرگل آپ نے کی ہوگی اوبیسلی. تو آپ کافی ساری گیمز کھیل رہی ہیں نتاشا، تو آپ نے بیسیکلی ایز اے ایتھلیٹ اپنی جرنی کا سفر کیا شروع، یا ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں تو ٹرینڈ نارملی کرکٹ کا چلتا ہے، تو آپ نے بیسک کہاں سے شروع کی اپنی اسپورٹس کی جو جرنی ہے؟ میں نے اسپورٹس کی جرنی جو ہے کرکٹ سے سٹارٹ کی تھی، کیونکہ شروع سے مجھے کرکٹ کا ہی شوق تھا، اور میرا یہ شوق تھا کہ میں نے انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے اگر میں کرکٹ سٹارٹ کروں گی. تو پہلے تو لازمی سی بات ہے، آرڈنری پرسن مطلب پہلے کچھ نہیں معلوم اور سٹارٹ لینا، پھر اس کے بعد اس طرح باقی گیمز آتی رہی ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہوں. نہیں، لیکن باقی میں کرکٹ کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب کرکٹ آپ کھیل رہی تھی سو کیا آپ نے جو باقی تقریباً 6 یا 7 گیمز میں آپ نے پاکستان کو پریزنٹ کیا، آپ نے ایتھلیٹکس میں بھرپور حصہ لیا. ایکچولی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کرکٹ آپ نے پہلے اسٹارٹ کی یا آپ ایتھلیٹکس وغیرہ جو ہے وہ آپ نے پہلے اسٹارٹ کی؟ نہیں، میں نے کرکٹ اسٹارٹ. تو کرکٹ میں آپ کو لگا نہیں کہ میں اب میرا سفر اتنا ہی ہے جتنا میں وقت گزار چکی ہوں؟ نہیں، بات یہ کہ آپ کی نا فیسیلیٹیشن بھی آپ کو دیکھنی چاہیے کہ آپ اگر آپ کسی کے لیے کھیل رہے ہو وہ آپ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو میں نے جرنی جو میری اسٹارٹ تھی پہلے اسکول لائف میں 2 ایئرس میں کھیلتی رہی ہوں، جیسے اسپورٹس گالا وغیرہ ہوتا ہے نا، اس میں میں نے پارٹیسپیشن کی تھی کرکٹ میں. پھر کالج میں نے کرکٹ جو تھا وہ اسٹارٹ کیا. مجھے نہیں تھا پتا کہ پراپر ایک لیول پہ کھیلا جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں اس ٹائم پہ مجھے نا اتنا آئیڈیا نہیں تھا، اور میں جیسے دیکھتی تھی یہ اس ٹائم جو پلیئرز جو کھیلتے تھے کرکٹ وغیرہ نا، تو وہاں سے میں کافی زیادہ انسپائر. آپ کس سے انسپائر تھی اس وقت؟ مجھے نا شاہد افریدی کافی زیادہ اچھا لگتا تھا، مطلب چھکے وغیرہ نا اس کے حساب سے. آپ بھی کافی ایموشنل پلیئر تھی. ہاں جی. جی ٹھیک ہے. تو بس مجھے اس سے کافی انسپائریشن جو ہے وہ وہاں سے ہی ملی ہے کہ نہیں اب میں بھی کرکٹ کھیلوں گی. لیکن مجھے نا اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وومنس بھی کھیلتی ہیں. مین بات یہ تھی وومن جب سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم چل رہی ہے کچھ عرصے کے بعد پاکستان کی وومن ٹیم دیکھے کتنا پروموٹ ہوئی ہے، ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں کرکٹ ہو رہی ہے. تو آپ کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ نہیں، میں نے کبھی وومنس کو دیکھا ہی نہیں کھیلتے ہوئے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں کیسے لڑکا بنوں گی، مطلب کہ میں کیسے گیٹ اپ کروں گی. آپ کن کے ساتھ کھیلتی تھیں؟ اگر آپ نے دیکھا نہیں تو آپ کن کے ساتھ کرکٹ کھیلتی؟ تو وہی بات ہے نا، اسکول لیول تک یہ تھا. جب کالج لیول میرا آیا تو میں نا ویسے رینڈم جا رہی تھی، تو میری نظر نا اچانک گراؤنڈ کی طرف پڑی ہے. تو میں نے دیکھا وہاں پہ لڑکیاں کرکٹ کھیل رہی ہیں، تو مجھے کافی شوق تھا. میں اسی ٹائم چلی گئی وہاں پہ. تو مجھے نہیں تھا وہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرس تھیں. تب ڈیانا بیگ، وحیدہ اختر. تب آپ کس کالج میں تھی؟ میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی. اوکے، اچھا. میں نے ریسنٹ مطلب وہ اس ٹائم انٹرمیڈیٹ میں جو ہے وہ حصہ مطلب ایڈمیشن لیا تھا نا. ٹھیک ہے. تو آئیڈیا نہیں تھا. ود ان ویک جب میں نے دیکھا کہ گراؤنڈ میں سب کھیل رہے ہیں، اور پھر وہاں جب گئی مجھے وہ بھی نہیں تھا پتا کہ وہ انٹرنیشنل پلیئرس تھیں. تب میں نے ڈیانا بیگ، وحیدہ اختر اور نشرہ سندھو ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی. ٹھیک ہے.
پھر میں نے وہاں پہ ان کو جا کے میں نے کہا کہ پارٹیسپیشن کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, مطلب میں کھیلنا چاہتی ہوں, مجھے کرکٹ آتی ہے. بالکل, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ آئیں کیچز کر کے دکھائیں. اب مجھے جب اس نے کیچ کی ہے بال تو میں نے دیکھا, میں نے کہا اتنی ہارڈ بال, بالکل میں نے کہا اتنی بھاری بال میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھی ہے. تو اس نے کہا آپ نے کبھی نہیں دیکھی, پھر آپ نے کیسے کرکٹ کھیلی ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں نے تو ٹیپ بال اور جو ٹینس بال ہوتی ہے اس سے کھیلتی رہی ہوں, مجھے تو کبھی پتا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ بھی ہارڈ بال کھیلتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم پراپر اچھے لیول پہ کھلاتے ہیں, پھر یہاں سے ہم سب جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ نکل جاتے ہیں, وومنس ٹیم ہے ہماری پراپر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا اپنا مطلب پراپر جرنی جو میں نے وہاں سے اسٹارٹ کی تھی کرکٹ کی. تو کرکٹ کا اتنا مختصر جو آپ نے جیسے ہی شروع کی, کچھ عرصے کے بعد آپ نے کرکٹ چھوڑ دی, ایتھلیٹکس کی طرف آپ آ گئی. تو ایتھلیٹکس کی طرف آنے کی کیا ریزن تھی؟ کیا مطلب آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ یار اب کرکٹ میرے بس کی بات نہیں ہے, اب میں ادھر جو ہے نا پنجہ آزمائی کروں گی؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ اتنی سینئرس لڑکیاں تھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا باقی انٹرنیشنل وومنس جو ہمارے ساتھ کھیلتی تھیں, تو ان پہ نا زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. اب ہم ان کے نظر میں تو جونیئرس تھے, ان کے نظر میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم ان پہ ٹائم لگائیں گے تو ایک طرح ویسٹ ہوگا. تو نظر آتا ہے نا, تو ٹیلنٹ, یہی تو بات ہے کہ ٹیلنٹ کیوں نہیں نظر آیا, مطلب فیلڈنگ بھی اچھی جا رہی ہے, بیٹنگ بھی چل رہی ہے, آپ ٹائم تو لگائیں, ہم بھی اچھے پلیئرس بن سکتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی تھی اگر نیو پلیئر ہے نا تو ہم اس پہ ٹائم نہیں لگا سکتے. اچھا, یہ آپ خود اس چیز کو کلیم کرتی ہیں کہ آپ ٹیلنٹڈ پلیئر تھیں, یا جو کوچز وغیرہ تھے یا جو آپ کے جو ساتھی پلیئرس تھیں اس وقت جو آپ سے سینئرس تھی, انہوں نے کبھی اپنی ان خیالات کا اظہار کیا کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, یو مسٹ بی پلے, آپ کو آگے کرکٹ کھیلنی چاہیے؟ نہیں, لازمی وہ موٹیویٹ وغیرہ کرتی رہتی تھی کہ آپ کرتے رہو, آپ ہم جہاں پہ ہیں آپ بھی کل یہیں پہ ہوگی. لیکن وہی بات ہے نا, کوچ بھی تو ٹائم دے, ہم خود سے تو نہیں کھیل سکتے. آپ خود تو نہیں کھیل سکتے, لیکن آپ کو تو شوق ہوگا نا. اب دیکھیں پاکستان وومن ٹیم میں جتنی بھی لڑکیاں کھیل رہی ہیں, ظاہر ہے ایک پروسیس سے گزر کے آتی ہیں, تو اچھی تو وہ بھی نہیں ہوتی, لیکن ایک شوق ہوتا ہے, اگر تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے تو اس کو پالش کرتے ہیں. تو آپ کے اندر کیا وہ ٹیلنٹ بھی نہیں تھا جس کو پالش کیا جاتا؟ ٹیلنٹ تو تھا, لیکن بس وہی بات ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں میرے میں وہ ٹیلنٹ, حالانکہ ہم ٹورنامنٹس بھی کھیلتے رہے ہیں. پھر اس کی سب سے مین ریزن یہ بھی تھی, جب میں 2 ایئرس مطلب انٹرمیڈیٹ کا آپ کو پتہ ہے 2 سال کا ہوتا ہے نا کالج, تو جب میں نے 2 سال کھیلتی رہی ہوں تو پھر انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں نا ایڈمیشن نہیں دیا. ہمارا ایکچولی نا ایک پروسیس ہوتا ہے ایک پراپر طریقے سے کہ اگر آپ نے آپ اگر اسپورٹس پلیئر ہو تو آپ نے نا ایڈمیشن کے لیے آپ کو نا فری اسکالرشپ آپ کو ملتی ہے, آپ فری اسٹڈی بیس پہ, مطلب آپ اپنی بیچلرز جو ایم فل یا جو بھی ہے آپ وہ کر سکتے ہو نا. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تھے وہاں سے. لیکن آپ کو ڈیورنگ دیٹ ٹائم آپ کو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ تھی یا مشکلات تھیں اس وقت؟ ظاہر ہے یو بلانگ فرام اے پٹھان فیملی, اور اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے پیرنٹس اتنی جلدی اجازت تو نہیں دیتے, تو اس چیز کو آپ نے کس طرح مینیج کیا, یا پیرنٹس کو کس طرح ایگری کیا کہ مجھے کھیلنے دیں؟ بات یہ تھی کہ جب اسٹارٹ میں گئی ہوں ان کو میں نے کہا کہ آپ دیکھیں میں کھیل سکتی ہوں نا کرکٹ کیچز کے جب کیچز وہ مجھے کروا رہے تھے تو انہوں نے آپ کو بیٹنگ بالنگ نہیں کروائی, صرف آپ کو کیچز اسٹارٹ پہ, ہاں جی اسٹارٹنگ میں انہوں نے نا کیچز دیکھے کہ میں کیچ کر سکتی ہوں, آپ کو پہلے ٹیکنیکل چیزیں بتاتے ہیں. بالکل, تو وہ وہی بات ہے کہ وہ اب عام بیٹ اور اس بیٹ میں بھی تو ویٹ میں ہیوی ہوتا ہے نا, اور آپ کو نا پراپر طریقے سے آپ نے اپنا بنانا ہوتا ہے, پھر آپ کو جو ہے اسٹانس وغیرہ سارا کچھ دیکھ کے آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. تو وہ اب تو مجھے نہیں تھا پتا اس کے بارے میں, میں تو سمپل ہی کھیلتی تھی. تو جب میں کھیل رہی تھی تو تب میں نے شلوار قمیض جیسے کالج میں ہوتی ہے نا یونیفارم, تو وہ پہنا تھا. انہوں نے کہا آپ نے کل سے اگر آپ نے پراپر کھیلنا ہے کٹ پہننی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بات مجھے پریشان میں ہو گئی کہ میں نے تو کٹ, میں نے لائف میں کٹ ہی نہیں پہنی ہے, میں کیسے مطلب اجازت لوں گی. ٹھیک ہے. تو پھر میں گھر آئی, بہت ٹائم سوچا, ایک دن گزر گیا, پھر سیکنڈ ٹائم پھر میں نے کہا کہ بھائی تو ویسے بھی اکیڈمی جاتے ہیں کرکٹ, تو اب تو جاتا بھی نہیں ہے, تو اس کی کٹ میں نا چرا لیتی ہوں, اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. تو میں نے پھر اس طرح دیکھتی گئی, میں نے کہا اس نے تو بہت ٹائم ہے یہ کٹ نہیں پہنی, تو میں لے لیتی ہوں اس کی. تو وہ میں نے اپنے بیگ وغیرہ میں رکھ دیا. ابھی میں نے گھر میں ایسی بات نہیں بتائی نا کہ میں نے کرکٹ اسٹارٹ کرنی ہے اور میں نے سوچا کہ میں اسپورٹس پلیئر بنوں, کیونکہ مجھے بالکل ہی آئیڈیا نہیں تھا. بات یہ تھی کہ ہماری نا اتنی کمیونیکیشن ہی نہیں تھی. 10th تک ہم نے اگر اسکولنگ وغیرہ کی ہے لاہور میں, تو ہم نے نا مطلب باہر گھومنا یہ چیزیں بس صرف اگر دیکھا ہے تو ٹی وی وغیرہ دیکھا تھا. ہمیں نہیں تھا پتا کہ باہر آپ نے کس سے ملاقات, مطلب یہ کمیونیکیشن تھی نہیں اس ٹائم, تو اس کی وجہ سے یہ چیز ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اویئرنیس نہیں تھی اس چیز کی.
تو پھر یہ تھا کہ کٹ جو میں نے بیگ میں رکھ لیا, پھر نیکسٹ ڈے میں نے اسٹارٹ کر لیا آرام آرام سے کرکٹ. تو پیرنٹس کا ایشو آپ بیچ میں چھوڑ گئے تو ہاں, تو وہ اس کے بعد جب پتہ لگا کہ کٹ غائب ہے, بھائی نے دیکھا نا, تو وہ پوچھنے لگا. پھر میں نے اس کے بعد بات کھولی کہ نہیں میں نے وہاں پہ کرکٹ جوائن کی ہے, تو میں نے کرکٹ کھیلنی ہے. تو امی ابو وغیرہ, مطلب ابو تو کچھ نہیں کہتے تھے, وہ سپورٹ کرتے تھے. امی کو ہوتا تھا کہ کیوں کھیل رہی ہو تم, اب کٹ وغیرہ پہنو گی تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, مطلب لوگوں پہ بات آ گئی نا. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیوں دیکھ رہی ہیں, میرا شوق ہے, آپ کو پتہ ہے میں کرکٹ کھیلتی رہتی ہوں نا, اسکول میں بھی کھیلتی رہی ہوں, تو مجھے آپ کھیلنے دے. وہ کہتی نہیں آپ شلوار قمیض میں بھی کھیل سکتی ہو. میں نے کہا وہ نہیں الاؤ کرے, انہوں نے صاف کہا آپ نے شلوار قمیض میں نہیں آنا, آپ نے پراپر کٹ کر کے آنی ہے اگر آپ نے ایک پلیئر بننا ہے. تو میرا ہے ارادہ کہ میں ایک پلیئر بنوں. تو وہ ان کا یہ تھا کہ پھر تم اسٹڈیز پہ کیسے فوکس دو گی اگر تم, ظاہر ہے آپ کی کانسنٹریشن ڈیوائڈ ہو جائے گی. پیرنٹس کو نارملی خیال بھی یہی ہوتا ہے تو نہیں تم نہ کھیلو یہ. میں نے کہا نہیں میں تھوڑا بہت ٹائم دوں گی. اب ان کو یہ چیز نہیں پتا تھی, اب تو میں سارا ٹائم گراؤنڈ میں ہی پھرتی رہتی تھی. ٹھیک ہے, مطلب اسٹڈی پہ فوکس تب دیتی تھی جب ایگزامس آتے تھے نا, آگے پیچھے سارا ٹائم کرکٹ کو ٹائم دینا. پھر نارملی جیسے لڑکے کرتے ہیں کہ جب 1-1.5 مہینہ رہ جاتا ہے ایگزام میں, دن اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار نہیں اب میں نے پیپر دینے تو میں تھوڑا پریپریشن کی طرف جاؤں. ہاں جی, میں نے صرف پیپرز میں جو ہے ایگزامینیشن کی پریپریشن کی ہے, باقی ٹائم میں سارا ٹائم کرکٹ کو دیتی تھی کہ نہیں میں نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے, میں نے انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے, وہ میں نے کرکٹ ٹیم میں آنا ہے. پھر میں سارے میچز دیکھتی تھی کہ کیسے کھیلتے ہیں, کیا ہوتا ہے. پھر بس پیرنٹس کا یہ تھا کہ پیرنٹس تو خاص امی نا, تو وہ الاؤ نہیں کرتی تھی, وہ کہتی نہیں. پھر میں نے بس وہی بات ہے, امی نے کہا کہ اگر آپ نے چلنا ہے نا تو آپ پہ اسٹڈی پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا, اس پہ زیادہ رکھنا ہے. ماں باپ نے پھر ہتھیار ڈال دیا آپ کے شوق کے آگے, بالکل کہ بس کٹ کا مسئلہ تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے گھر سے بالکل کٹ نہیں پہننا, اگر جانا ہے شلوار قمیض میں جاؤ وہاں پہ چینج کرو تاکہ پھر مطلب لوگ باتیں نہ کریں. چلیے یہ تو آپ کی کرکٹ کا جو ایک سفر تھا جس کے بارے میں ظاہر ہے ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ خوش قسمت ہیں, آپ نے گرین کوٹ پہنا ہوا ہے. یہ خوش قسمت لوگ میں سمجھتا ہوں وہ ہیں جن کو یہ کوٹ پہننا نصیب ہوتا ہے. آپ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ کرکٹ کی جرنی تو ختم, اب آگے آپ نے کب فیصلہ کیا کہ مجھے ایتھلیٹکس کی طرف جانا چاہیے, یا پھر آپ نے جو اسپورٹس ہے وہ بھی وہ چوز کی کہ ہر وقت فائٹ اور ہر وقت جو ہے نا آپ کو محنت, تو ایتھلیٹکس کی طرف کب آنا ہوا آپ کا, جب اور کب آپ نے ریئلائز کیا کہ یار اب کرکٹ میں کچھ نہیں ہے, باقی گیموں میں جو ہے وہ قسمت آزمانی چاہیے. کرکٹ کے لیے تو میں آپ سمجھے سارا ٹائم دینا کرکٹ کو, 1-2 سال آپ سمجھ جائیں کہ کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا سال میں. تو میں نے پراپر ایک جگہ فوکس رکھا, وہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا تو میں بہت مطلب مایوس بہت, ہر ٹائم رونا کہ میں مطلب کرکٹر بننا چاہتی تھی, وومنس کے لیے کھیلنا چاہتی تھی, ٹیم میں آنا چاہتی تھی, یہ کیوں نہیں ہوا, مطلب کیا بات ہے. تو اس کو کیری آن میں نے رکھنا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی گیم کو بھی کیری آن رکھ سکتی ہیں اور آپ یہاں سے اسٹڈی کریں. لیکن وہی بات کہ مجھے وہ اسپورٹس والی فیسیلیٹیشنز جو مجھے چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی تھی. اس کی وجہ سے پھر میں نے سوئچ کی اپنی یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی میں. تو میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے ایڈمیشن لیا. کرکٹ میں نے وہاں پہ اس لیے کیری آن نہیں رکھا کیونکہ جو میرا ڈپارٹمنٹ تھا نیو کیمپس میں, وہاں پہ لڑکیاں الاؤ نہیں تھیں کرکٹ کھیلنے کے لیے نا, کیونکہ وہ گراؤنڈ میں کوئی جمعیت وغیرہ جو تھے وہ الاؤ نہیں کرتے تھے کہ یہاں پہ لڑکی ہاں جی کرکٹ نہیں کھیلیں گی. تو جس کی وجہ سے اولڈ کیمپس جانا پڑتا تھا. تو پھر مجھے تھا 1-2 دفعہ میں گئی, میرے لیے بہت مشکل تھا. تو میں نے کہا میرے لیے ہر روز اب اتنا دور آنا جانا یہ تو بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. بالکل, یہ تو مجھے کرکٹ میں کرتی رہوں گی لیکن مجھے تھکائے گا بھی, کیونکہ آپ نے اگر کوئی گیم کھیلنی ہے تو آپ کو اس کے لیے اپنا مائنڈ بھی ریلیکس رکھنا پڑے گا. اگر میں اتنا برڈن کے ساتھ جا رہی ہوں کھیل رہی ہوں تو وہ پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. بالکل, تو اس کی وجہ سے مجھے نا سیکنڈ آپشن میرے ٹینس تھی. مجھے ٹینس بہت پسند تھی جو کرکٹ کے ساتھ ساتھ میں ملتی جلتی تھی. بالکل, کرکٹ کے ساتھ ساتھ میں کالج میں ٹینس بھی کھیلتی تھی. تو پھر میں نے ٹینس اسٹارٹ کیا. پھر میرا جو فرسٹ میں نے ان کو اپنی پرفارمنس دکھائی. نہیں, آپ کو کسی نے موٹیویٹ بھی تو کیا ہوگا جب آپ نے ٹینس کھیلنے کا فیصلہ کر لیا, تو کوئی ایک ایسا پرسن, ایک واحد ایسا کوئی ہوگا بندہ جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا کہ آپ اس گیم میں اچھی ہو, آپ کو کیری کرنا چاہیے اس کو. بالکل, کالج میں ایسے تھا کہ میں جب میرا نا فوکس نا ٹینس کی طرف اس لیے بڑھ رہا تھا کیونکہ کرکٹ میں مجھے وہ چانس نہیں ملتا تھا کھیلنے کے لیے نا.
تو میں کیا کرتی تھی, ٹینس کھیلنے جاتی تھی, تو وہاں پہ ہمارے نا کوچز کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی کہ آپ میری اسٹوڈنٹ کو آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں, یہ ٹینس نہیں کھیلے گی, یہ کرکٹ ہی کھیلے گی, یہ میری اسٹوڈنٹ. کرکٹ کوچز اور ٹینس کوچز, بالکل. تو میں ان سے کہتی آپ مجھے باری دیتے ہیں جو میں اب کرکٹ, میں تو فیلڈنگ کرتی ہوں, نہ بالنگ دیتے ہیں نہ بیٹنگ, حالانکہ میں بیٹنگ کرتی تھی. آپ نے اپنا مائنڈ بھی بنا لیا تھا, میں نے بنا لیا تھا بالکل, کیونکہ میرے فرینڈس کا ہمارا ایک گروپ تھا, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں تم اچھی ہو اسپورٹس میں, تم ایک دوسری لازمی گیم رکھو. مجھے یہ تھا کہ ایک کے ساتھ چلنا چاہیے, آپ ایک کے ساتھ جاؤ گے, ایک کو ٹائم دو گے, پھر آپ ایک انٹرنیشنل پلیئر بن سکتے ہو. تو انہوں نے جب مجھے موٹیویٹ کیا, اگر تمہارا یہاں پہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا, تو آپ پھر کوئی اور گیم پکڑو. تو پھر میرے ذہن میں ٹینس مجھے اچھی لگتی تھی, تو پھر میرے سر, جو ٹینس والے سر تھے, وہ مجھے کہتے تم اچھی ہو اس میں, کرکٹ کو چھوڑ دو, تو تم ٹینس فوکس کرو, ٹینس پہ تمہیں یہاں پہ ٹائم بھی ملے گا, کیونکہ وہ انڈیویجول گیم ہے. اب جو کرکٹ ہے آپ کو ایک پورے ٹیم پہ فوکس کرنا پڑتا ہے, یہاں پہ آپ کو سنگل پلیئر پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں ٹینس میں کافی اچھی ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم اب ٹینس ہی کیری آن رکھنا. تو پھر پنجاب یونیورسٹی میں جب میرا ایڈمیشن ہوا, تو پھر میں ٹینس کھیلنے گئی. لیکن ٹینس پہ تو آپ کی بریک نہیں لگی, آپ اس کے بعد پھر یہ ماس ریسلنگ میں بھی چلی گئی. اب بات یہ, ٹینس کا مجھے بتائیں کہ ٹینس کی جو جرنی تھی وہ آپ نے کہاں پہ ختم کر دی, پھر اس کے بعد ماس ریسلنگ کو کیسے ایڈ کر لیا. یہ ویسے ایک میرے لیے تو جیسے وہ ترکی کے ڈراموں میں نہیں آتے, ایک سسپینس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے. تو آپ کا جو جرنی, آپ کا جو سفر ہے, وہ بھی مجھے وہ ترکی کے ڈراموں کی طرح ہی لگ رہا ہے کہ یہ مطلب اب کیا ہوا. تو ٹینس کا آپ نے اس کو اسٹاپ کر دیا, پھر ماس ریسلنگ کی طرف کیسے آ گئی؟ ٹینس جو ہے میں نے 5 ایئرس کھیلا ہے. اچھا, پنجاب یونیورسٹی کے لیے پراپر میرا ٹینس کی طرف ہی سارا فوکس ہوتا تھا. بات یہ کہ یونیورسٹی میں اگر آپ ایک پلیئر جو ہے اب ایک گیم کھیلتے ہیں نا, تو وہ ان کو پتہ لگتا ہے پلیئر اچھا ہے, تو وہ دوسرے گیم میں بھی کھینچ لیتے ہیں ان کو, کہ آپ یہ کر سکتی ہو, آپ نا ریسلنگ بھی کر سکتی ہو, مطلب کہ فائٹ وغیرہ کر سکتی ہو, آپ آؤ ہمارے ساتھ کیمپ لے لو کراٹے کا. تو مجھے نا بات یہ کہ میرا مائنڈ ایک جگہ پہ فکس نہیں رہتا. مائنڈ ایسا تو نہیں تھا کہ یار چلیں فیسیں معاف ہو رہی ہیں, پارٹیسپیٹ کر لینا. وہ تو میری ہو چکی تھی نا ٹینس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اوکے. تو پھر میں نے کہا کہ چلو کراٹے بھی سیکھنا چاہیے. اس چکر میں ہم خود جو ہے نا, ہم بہت ساری گیمز کھیلتے تھے کالج کی. نہیں, یہ تو ہے کہ آپ کو اسکالرشپ اگر مل رہی ہے اور آپ کو ڈیلی اسکالرشپ ملتی نہیں تھی ہم لوگوں کو اس وقت. ہم اچھے پلیئر تھے, کرکٹ تو ہماری بیسک گیم تھی, لیکن باقی جیسے ہینڈ بال ہوتی تھی اس وقت, اور یہ فٹ بال وغیرہ ہوتی تھی. تو ہمارا تو ایکچولی مائنڈ یہ ہوتا تھا کہ یار فیس بچ جائے گی, جو فیس کالج کو جانی ہے وہ ہماری پاکٹ میں آ جائے گی. اور ہمارا یہ مائنڈ تھا کہ اسکالرشپ بھرتی رہے. اچھا, آپ لوگوں کا مائنڈ چینج ہے نا. اچھا, پھر اس کے بعد فیس تو آلریڈی 4 ایئرس کی ہماری معاف ہو جاتی ہے نا. اگر آپ ایک سال اپنے, ایکچولی اگر میں نے یونیورسٹی میں کھیل رہی ہوں نا, تو میں ہمارا آل اوور پاکستان انٹرورسٹی ہوتی ہے. انٹرورسٹی ہوتی ہے جو یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جو ہے آپس میں کھیلا جاتا ہے. اور جو ہمارا تھا وہ HEC کا تھا. جی, بالکل. تو ہم نا 5 ایئرس نہیں ٹل 25 ایج تک ہم HEC کے لیے کھیل سکتے ہیں. جی, اس کے بعد آپ اوور ایج ہو جاتے ہیں. تو تب تک میں HEC کے لیے کھیل چکی ہوں. ٹھیک ہے, کھیل چکی تھی 5 سال. تو ٹینس کے ساتھ بات یہ کہ سال میں ایک ہی دفعہ آپ کی انٹرورسٹی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ باقی ٹائم تو پھر میں انفٹ رہوں گی, اس سے اچھا ہے کہ باقی جیسے گیمز آتے رہیں گے تو اس میں کیمپ لیتی جاؤں گی, تو فٹ بھی رہوں گی, اور مطلب اپنے آپ کو آپ اسپورٹس میں بزی رکھنا چاہ رہی تھی. ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد ٹینس ہو گیا, پھر اس کے بعد پتہ لگا کراٹے کا کیمپ لگ رہا ہے, کراٹے کھیلنا چاہتی ہوں, مطلب پارٹیسپیٹ کیا. جوڈو ہو گیا, جوجسٹو ہو گیا. اگر آپ جوڈو کھیل رہے تو آپ جوجسٹو بھی کھیل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ فائٹنگ کرتے ہیں. پھر ٹائیکوانڈو, مطلب آپ اگر 1-2 چیز کھیلتے ہیں نا, تو اس میں آپ مطلب آپ ٹائیکوانڈو, کراٹے آرام سے یہ چیزیں آپ کھیل سکتے ہو. تو اس سب میں نے پھر پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس کے بعد آپ نے جو مکس مارشل آرٹ, یہی جوڈو کراٹے وغیرہ, تو یہ جو آپ کی جرنی تھی یہ کہاں تک, اس میں بھی آپ کی کچھ 5 سال رہی ہے. لیکن آپ ایک چیز آپ نے مجھے بتائی نہیں کہ آپ کی ٹینس سے لے کے جیسے ماس مارشل ہے, پاکستان لیول پر آپ کی اسپیشلی اچیومنٹس کیا تھی ان گیمز میں؟ باقی گیمز کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. ٹینس جو ہے وہ میں یونیورسٹی کے لیے کھیل رہی تھی, کیونکہ آپ ٹینس میں نا آپ کو اسی طرح آپ کو ڈومیسٹک گیمز, مطلب آپ کو بہت ٹورنامنٹ کھیلنے پڑیں گے.
اس کے بعد جا کے آپ ٹینس کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکتے ہو. اس کا خیر مجھے آئیڈیا نہیں تھا, نہ میں نے کسی سے پوچھا تھا. ماس ریسلنگ یہ تھا کہ جب میری ٹینس میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تب ہی ہمارا پہلے سال میں نا ایک نیشنل ہوا تھا یونیورسٹی میں ماس ریسلنگ کا ہوا تھا. تو اس میں سلور اور برانز میڈلسٹ ہوئی تھی. تو اس کے بعد مطلب انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ نا یہی کیری آن کرو. تو مجھے پتہ لگا کہ اگر آپ اس پہ ٹائم لگاؤ گے نا تو آپ ایک انٹرنیشنل پلیئر بن سکتے ہو, جس کی خواہش میں رکھتی تھی. آپ شروع سے کر رہی تھی. بالکل, میں نے کہا چلو کرکٹ میں نہیں, اس میں نہیں, ایک انٹرنیشنل لیول پہ تو کھیل سکوں نا. بالکل ایسے. تو اس کے لیے پھر میں نے اس پہ ٹائم دیا, فوکس دیا. پھر اس کے بعد کوئی 4 اسٹڈیز اسٹوڈنٹ تھی یا اسپورٹس کی طرف جب آپ آ گئیں تو جو اسٹڈی تھی وہ بیچ میں کہیں گم ہو گئی؟ میں نے نا اسٹیبل رکھا ہوا تھا اسٹڈیز کو بھی اور گیمس کیسے مینیج کر لیتی تھی؟ میں نے جیسے ہوتا وہی بات ہے نا کہ سال میں ایک دفعہ ہم کھیلتے رہیں. آپ نا ایک دفعہ 1 منتھ میں آپ کا کیمپ ہوتا ہے, صرف 1 منتھ کا ہوتا ہے, اور 2nd منتھ میں آپ کی جو ہوتی ہیں وہ گیمز ہوتی ہیں. اب جیسے اب بات بالکل ٹھیک ہے, جو پہلا میرا ٹینس کا جو انٹروسٹی تھی نا اس میں میرے نا ایگزامس آئے تھے, تو میرے مینیج کرنا مشکل تھا. تو میں خیر یہ تھا کہ آپ کے اگر ہوتے ہیں یہ یونیورسٹی میں یا اسٹاف ممبر میں نا, اگر ٹیچرز وغیرہ اگر آپ کے دیکھتے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہو, آپ کچھ ہو, اسپورٹس پلیئر ہو, تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ جائیں آرام سے کھیلیں, جب آپ آ جائیں گی تو آپ ہمیں خود ہی ڈیٹس دینا, تو ہم اسی دن آپ کا نا پیپر رکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہی ہوا. میں وہاں سے گولڈ میڈلسٹ ہوئی. فرسٹ میرا جو ٹینس کا HEC کا تھا انٹرورسٹی, اس میں ہم گولڈ میڈل ہوئے. پھر آئے, پھر اس طرح میں نے تیاری وغیرہ کی ہے پیپرس کی, اور پیپرس دیتی رہی ہوں. مطلب تقریباً 4 سال ایسا ہی چلتا رہا. یہ پورے 4 سال کی جو آپ کی جرنی تھی. تو اس دوران دیکھیں, اب آپ نے اگر گولڈ میڈل لیا تو اس وقت پھر آپ کو نیشنل لیول پہ کو پذیرائی ملی اس کی؟ نیشنل لیول پہ ہم یہ جو نیشنل بالکل ہم ٹینس جب کھیلتے ہیں نا تو ہم جو انٹرورسٹی کے رولز ہوتے ہیں یونیورسٹی کا, جیسے میں نے کھیلا ظاہر ہے ایک بیسک ہے, لیکن اس کے بعد تو آپ ایک اسٹیپ اوپر چلے جاتے ہیں نا. آپ اس کے بعد نا نیشنل اور انٹرنیشنل ہم اب مطلب ہماری گیمز ایسی نہیں ہے. ہم اب جو یونیورسٹی لیولس پہ جو کھیلتے ہیں نا, اس کے بعد اس کے لیے نیکسٹ اسٹیپ نیشنل اور انٹرنیشنل ہوتا ہے. جو عام بچے ہوتے ہیں, جو مطلب جو لوکل ہوتے ہیں باہر میں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کلب سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کلب کرتے ہیں, پھر آگے کلبس میں ہوتے ہیں, پھر آپس میں ان کے جو میچز ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جا کے پھر ان کے لیے اسٹیپ ہوتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل کے. لیکن یونیورسٹی لیول پہ پلیئر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد ڈائریکٹ نیشنل ہوتا ہے. تو آپ کے نیشنل کے بعد ٹھیک ہے. ٹینس میں جب میرا پہلا نیشنل ہو رہا تھا نا, اس ٹائم میں جوڈو کا نیشنل کھیلنے گئی تھی اسلام آباد. اچھا. جس کی وجہ سے ٹینس مس ہو گیا تھا میرا, کیونکہ میرے یہاں نا ٹرائل میں جو ہے وہ سلیکشن ہو گئی تھی, پروونشنل گیمس تھے ہمارے نیشنل کے, تو اس میں پھر میرا برانز میڈل آیا تھا. اوکے. اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو جس طرح آپ اس لیول پہ پہنچ گئی تھی نیشنل پہ, تو آبویس سی بات ہے جو پاکستان کی جو ایتھلیٹس کو دیکھتی ہیں, جو ایسوسیشنس ہیں, انہوں نے آپ کے اوپر فوکس کیا کہ شی ہیز لاٹ آف پوٹینشیل, ٹیلنٹڈ, سو کیوں نہ ان کو نیشنل لیول کے اوپر, یا ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت, انہوں نے آپ کو اپروچ کیا اس ٹائم ڈیوریشن کے درمیان؟ اس ٹائم ڈیوریشن میں کسی نے اپروچ نہیں کیا. آفٹر گلا ہاں ہے, اور اگر اپروچ کرتے بھی ہیں نا, بات یہ کہ پھر ہمارے کوچ اجازت نہیں دیتے, کیونکہ ان کوچز کا یہ ہوتا ہے. ایتھلیٹ جتنے بھی ابھی تک میں نے دیکھے, آپ کی ساری جو ڈوریں ہوتی ہیں وہ ایک کوچ کے پاس ہی ہوتی ہیں, آپ خود اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ایک فیصلہ کیا نا, ہمارے لیے مشکلات ہو جاتے ہیں. نہیں, مشکلات کیسی ہو جائیں گی؟ مشکلات یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں, کوچ کی ایک رسپانسبلٹی ہے, اس میں ان کا کام ہے آپ کو ٹرین کرنا, آپ کو ٹائم دینا, آپ کی کوچنگ کرنا, آپ کے فیوچر کے فیصلے کرنے کا ان کے پاس تو کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر مجھے یہ بتائیں آپ کہ جب آپ ماس یہ ٹینس میں اور ماس ریسلنگ میں جب آپ کر رہی تھی, تو آپ کو اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پک کرے اور آپ کی دا وے آف انکم بنے اس سے, یا نیشنل لیول تک آپ نے کچھ کمایا, کچھ ارننگ کی, جتنی آپ نے 4 سال محنت کی اس پورے سفر میں؟ اب جیسے 4 سال میں نے HEC کے لیے کھیلا ہے, اور مجھے پتا تھا میرے پاس اب آخری سال ہے, اب میں HEC سے نکل جاؤں گی, تو اب میں نیکسٹ اسٹیپ اپنے لیے کیا لوں گی, کیونکہ یہ چیز میں سوچتی تھی. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ HEC کے لیے کھیل رہے ہو نا, اگر آپ اپنی یونیورسٹی میں کھیل رہے ہو, تو آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتے.
اور یہ کوچز بھی نہیں چاہتے کہ اگر ہمارا ایک ٹیم ہے, ہمارے پلیئرس ہیں, تو یہ ڈپارٹمنٹ نہیں جوائن کریں گی. یہ سختی ہوتی ہے. اگر آپ 2 سال کے لیے بین ہو جاتے ہو, تو ہم اس چیز کے ڈر کی وجہ سے بھی ڈپارٹمنٹ نہیں جوائن کرتے تھے. تو مجھے یہی تھا کہ اگر مجھے پھر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑی اور ڈپارٹمنٹ نے مجھے نہیں بلایا, تو پھر میرا مطلب آگے فیوچر کیسے جائے گا, کیونکہ آپ یونیورسٹی کے بعد وے آف انکم نہیں ہوگی, آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی. یونیورسٹی کے بعد آپ پھر ڈپارٹمنٹ کو ہی چوز کرتے ہو, کیونکہ آپ کی HEC میں ایج ختم ہو گئی, آپ نہیں کھیل سکتے 25. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپرچونیٹی جو ہے وہ اویل کرنی ہے ڈپارٹمنٹس کی. تو قسمت کی یہ بات تھی کہ جب میرا آخری سال تھا اور میری ڈگری ہو چکی تھی, تو جب میں نے کھیلا تھا ٹیم کے لیے, تو وہاں سے مجھے تھوڑے دیر بعد وہی ڈپارٹمنٹس میں سے کال آئی کہ ہم نے آپ کو نا اپنی ٹیم میں رکھنا ہے, اچھا آپ کھیل سکتی ہیں. تو ہم نے آپ کے پہلے بھی میچز دیکھے ہیں, تو پھر میں نے وہ اپورچونیٹی اویل کی. تو مجھے مطلب خوشی ہوئی کہ وہاں سے میری ایج بھی ختم ہو گئی اور مجھے نیکسٹ اپورچونیٹی بھی مل گئی. تو پہلی جو آپ کو سیلری ملی تھی جب آپ نے اس دوران میں, آپ کی ارننگ کیا آتی اس وقت؟ یہ یونیورسٹی لیول پہ ڈیورنگ دیٹ ڈیوریشن ٹائم کے جتنا آپ نے نیشنل لیول پہ بھی کھیلا, اس پہ بھی کھیلا, تو ظاہر انسان جب کوئی اسپورٹس کی طرف آتا ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے ہاکی ہو, چاہے ایتھلیٹ ہو, کوئی نہ کوئی فرسٹ ٹائم تو کوئی ایک ایسا وے ہوتا ہے نا جس سے وہ ارن کرتا ہے. تو آپ کا وہ وے کون سا تھا جس سے آپ نے ارن کیا ہے؟ یہ جیسے ہمیں اسکالرشپ, یہ سیلری وغیرہ راؤنڈ اباؤٹ 20-25. اچھا 20-25. اچھا, وہ آپ کے نا ڈپینڈ کرتے ہیں گیمس پہ, اگر آپ کتنے گیمس کھیل رہے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد پھر آپ نے اسکواش بھی کھیلی ہے. تو اسکواش کی طرف کیسے گیا؟ جان شیر خان یا جہانگیر خان سے زیادہ متاثر تھی آپ؟ نہیں, بات یہ ہے کہ وہ ٹینس کھیلتی رہی ہوں نا, تو میں نے سوچا کہ اسکواش بھی کھیل. بات یہ کہ میں جو گیم دیکھتی تھی نا, تو مجھے ہوتا تھا کہ میں یہ بھی کھیلوں یہ بھی کھیلوں. تو جب ٹینس کی گیم ہوتی تھی نا, تو ہمارے نا وہاں پہ نا سر آتے, ہمارے بچے بہت زیادہ بچپن میں وہ بنٹے وغیرہ بھی بہت کھیلتے تھے. یہ بھی شکر ہے کہ آپ کی نظر ان پہ نہیں پڑی, آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار اب میں نے بنٹے بھی کھیلنے. اچھا, تو یہ اسکواش کی جرنی کا آج کل ایک گیم بھی چلی ہوئی ہے, وہ بالکل وہ ایسے لگا کے چل رہے ہیں, بڑی سرپرائزنگ ہے. بلکہ آج کل ہر دوسرے بچے کو دیکھیں تو وہ ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, سم ٹائم تو وہ بڑی ہیسیٹیشن ہوتی ہے. تو یہ اسکواش کی طرف آپ کا کیسے آنا؟ اسکواش اس لیے کیونکہ ہم ٹینس کھیلتے تھے, تو ہمارے سر رینڈم آئے وہاں پہ, تو ان کی نا ٹیم نہیں تھی ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جو ٹینس والے پلیئر نہیں تھی یا پلیئر نہیں تھے, مطلب کہ ٹیم بنی نہیں تھی نا, ان کے پلیئرس نہیں تھے ان کے پاس, 1-2 پلیئرس, مطلب پراپر ٹیم. یہ HEC میں. اوکے ٹھیک ہے. تو پھر وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس صرف 1-2 پلیئر سے پراپر ٹیم مطلب 5 کی بنتی ہے, وہ تھی نہیں ان کے پاس. تو مطلب 5 لڑکے نہیں تھے اسکواش کھیلنے؟ 5 لڑکیاں, ہاں نہیں, 5 لڑکیاں, سوری 5 لڑکیاں نہیں تھی اسکواش کھیلنے کی. مطلب جس لیول پہ وہ چاہتے تھے نا کہ کھیلے, وہ لڑکیاں ان کے پاس نہیں تھیں. ٹھیک ہے. یعنی اسکواش دنیا میں ہمارا اتنا بڑا نام, مطلب جہانگیر خان, جان شیر خان, بالکل مطلب ایک عالمی ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, عالمی ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہیں, جو ورلڈ چیمپئن ہوئے ہیں. اور اس گیم کی ہمارے پاس ایک یونیورسٹی میں یا HEC میں ہمارے پاس 5 لڑکیاں نہیں ہیں کہ اس گیم کو کھیلیں. اب یہ مین وجہ بھی یہ ہے, لڑکیاں ضرور تھی لیکن ان کو محنت کرنا تھا. اب ایک وہ ہمیں ٹیم بنا رہے ہیں, آپ سوچ سکتے 15 یا 20 دن بعد میچز ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اب ان کو لینا تھا کہ جو بالکل وہ نکمے وہ نہیں ہو کہ مطلب ہاتھ چلانا بھی چاہتے ہو, ریکٹ جو ہے ان کے بال لگ رہا ہو ریکٹ. اب وہ ہمارے پاس اس لیے آئے کیونکہ ہمارا بھی ریکٹ والا ہی کام تھا, ہم بال سے کھیلتے, وہ چھوٹی بال ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو نا فوراً اپنے مائنڈ ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے, ادھر ادھر بھاگنا پڑتا ہے کہ بال نہ نکل نہ جائے. اب ٹینس میں تو یہ ہوتا ہے 1 باؤنس کے بعد آپ کو پکڑنا ہوتا ہے, وہ بھی 1 باؤنس ہے, لیکن ایک کمرے میں کھیلنا نا پاگل بھی ہو جاتا ہے. بالکل, وہ اور بڑی اس کے لیے آپ کو بڑی ایک ہائی لیول کی فٹنس بھی ریکوائر ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے سارا بالکل بینڈ ہو کے آپ نے کھیلنا ہے, تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی, اور وہ لیکن اس گیم کو سمجھنے کے لیے بھی تو ظاہر ہے جس نے نہیں کھیلا ہوگا اسکواش, اس کو بھی تو 10-15-20 دن تو ویسے چاہیے اس کے جو رولز ہیں اس کو جاننے کے لیے. تو اب سر نے کیا کیا, اب ہمارے 20 دن یا 15 یا 20 ڈیز تھے, تو ہم نے کہا کہ ہم کیسے, ہم نے تو کبھی ریکٹ, ہم نے کہا چلو مطلب ٹینس کی طرح ہی ہوگی گیم نا. ہم اب کمرے میں گئے, سر نے پھینکا, نکل گئی بال. اب پریشان ہے کہ کھیلیں کیسے. اب ٹینس یہ کہ آپ کو گھوم کے ایسے لانا پڑتا ہے, اب اسکواش کو یہ کہ تھپڑ جیسے آپ کسی چیز پہ نہیں مارتے, ایسے
سے مارنا ہے. تو سر نے بس وہی چیز سمجھائی, آپ لوگ ایسے لا کے زور لگاتے ہو نا بازو کا, آپ اس کا تھپڑ ایسا لگا کسی کے منہ میں تھپڑ مار رہے ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مطلب ایسے اشارہ کیا نا کہ آپ نے یہاں سے پکڑ کے گرپ میں آپ نے صرف بال پہ فوکس رکھنا ہے. تو وہی چیز ہم نے سب پہلے بال پہ فوکس نہیں ہوتا تھا, نہیں پتا لگتا بال کہاں چلی گئی, کیونکہ وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے, نظر میں نہیں آتی ہے, اور وہ مطلب ایک دم نا مطلب سامنے سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے, اور بڑی فاسٹ ہوتی ہے, بڑی آپ کی آئی سائٹ جو ہے نا وہ بڑی ایک ایکوریٹ ہونی چاہیے اس پہ نظر رکھنے کے لیے, کیونکہ بال کا سائز بہت چھوٹا ہے, اور وہ جتنی فاسٹ بھی آتی ہے نا اور پڑتی ہے مطلب آگے سے, آپ کے جو ریفلیکسز ہیں وہ بھی بہت تیز ہونے چاہیے. بالکل, مزہ بھی بہت آتا تھا, مطلب کیا بال بھی تیز آئی ہے, میں نے بھی یہاں سے مار دی نا, وہ ٹک کی آواز جو آتی تھی نا وہ بہت مزے کی, بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. اور میں بھی کھیلا ہوں, لیکن ہم اس لیول تک نہیں کھیلے. کبھی پارٹ ٹائم ہم کبھی باہر ملک سے باہر کھیلنے جاتے تھے, اسکواش کورٹ بنے ہوتے تھے وہاں پہ. ہمیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم تو اسکواش کورٹ میں کرکٹ کی پریکٹس بھی کرتے تھے اور آئی سائٹ بھی سیٹ ہوتی تھی. اچھا, تو اس کے بعد پھر جب آپ اسکواش کی طرف آئیں, 5 پلیئر چاہیے تھی, ایک آپ ہو گئی, تو باقی جو 4 پلیئر تھی وہ کس طریقے سے مینیج کی تھی؟ اچھا, وہ ٹینس کی تھی, ہم نے کیا. وہ کہتے نہیں آپ کر سکتے, مجھے آپ پہ بھروسہ ہے. اب آپ لوگوں نے سنڈے اور سیٹرڈے سنڈے کو بھی آنا ہے, ایک دن مس نہیں کرنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہمیں ٹریننگ 2 سے 3 گھنٹے ملتی رہتی تھی, تو آپ یقین کر سکتے 4-5 دن بعد ہم یوز ٹو ہو گئے. اچھا, وہ کمپٹیشن کون سا تھا پہلا؟ کمپٹیشن یہ ایچ سی کا ہی تھا, ہمارا انٹرورسٹی تھا. تو کیا پوزیشن رہی اس میں؟ پوزیشن نہیں آئی, فرسٹ میں تو پوزیشن نہیں آئی. جو کوچ تھے وہ شرمندہ تو نہیں پھر رہے تھے؟ ہاں یہی تھا. ہم نے پھر ان کو کہا کہ دیکھیں آپ, وہ شرمندہ کوچز تھے یا آپ لوگ تھے کہ یار ہم نے پرفارم نہیں کیا, یا کوچ یہ سوچ رہا ہو کہ یار میں نے کن لڑکیوں کو اسکواش کھلا دی ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ہماری جو ایک اچھی پلیئر تھی نا مین, اب انہوں نے ہمیں, جب ہم کھیلتے ہیں نا, اگر آپ کی 5 کی ٹیم بن رہی ہے تو آپ ان کو نمبرز بھی دیتے ہو. مطلب کہ یہ بندہ مطلب اب جیسے 5 ٹیم ہے نا, 1 2 3 4 5 کی, یہ اس لائن میں مطلب کہ اب یہ پلیئر اس کا نا جیسے اس نے پہلے جانا, بالکل نمبرز دیے جاتے ہیں نا. تو جو مین جو فرسٹ 2 پلیئرز ہوتے ہیں نا ان کا کھیلنا ہوتا ہے. اگر دوسرے پلیئر کو انجری ہو جاتی ہے تو تیسرا آ جاتا ہے, اگر تیسرے کو مطلب ڈیزروڈ میں کنفرم ہوتا تھا کہ انجری ضرور ہونی ہے. تو اب جو ہماری ایک پلیئر تھی اس کو انجری تھی. اب ان کی یہ بھی غلطی تھی کہ جب اس کو انجری, آپ اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں اندر؟ آپ کو مطلب اتنا بھروسہ ہے, آپ دوسرے کو دیکھ لیں. حالانکہ میچ اتنا ٹف نہیں تھا, وہ لڑکی ایک ہاتھ سے کھیل رہی ہے, لیکن پھر بھی اس کا ایک ہاتھ پہ جو تھا وہ پلاسٹر لگا ہوا تھا نا, تو وہ نہیں کر سکتی تھی. تو ایسے ہونا کے لیے مشکل ہوتا ہے, ظاہر ہے بڑا مشکل ہے. بالکل, انہوں نے یہ غلطی کی ہے, ایسے یہ غلطی کی ہے, اس کی وجہ سے ہم ہار گئے. اچھا, لیکن اسکواش کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں, یہ میں نے اسپیشلی یہ نوٹس کی ہیں جتنی آپ نے ماشاء اللہ اسپورٹس میں جو جتنی آپ نے کھیلی ہیں, ویٹ لفٹنگ اس کی طرف کیسے رجحان؟ یہی جرنی, کوئی گیم نہیں چھوڑی آپ نے؟ مت مجھے پتا لگتا تھا ایکچولی, بات یہ وہی بات ہے نا, آپ کو بتا دیتا تھا یار کہ کوئی فلانی بھی کوئی ایتھلیٹ کی کوئی گیم ہے, آپ نے کہنا میں نے وہ کھیلنی ہے, پہلے تہیا کر لیتی ہے. یہ ہمارے نا کوچز اور یہ جو ہماری ٹیچرز ہوتی تھی نا, یہ اسپورٹس کی جو جی ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ نظر میں رکھتی تھی لڑکیاں, ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہائٹ اچھی ہے, کر سکتی ہے. انہوں نے نا یہ چیز نا ان کے آنکھوں میں رہتی تھی نا کہ یہ کر سکتی ہے. تو وہ اب جب کوئی گیم آتا تھا وہ ہمیں لے لیتے تھے کہ نہیں آپ نے کرنا, آپ نے میڈل نکال کے دینا. تو وہی ہوتا تھا, کھیل کے تو انٹرسٹ بھی بھرتا تھا. تو اس کے بعد میری یہ چیز ہوتی تھی کہ میں یہ نہیں کہتی تھی کہ اب اگر اگلے سال میں یہ گیم کو نا مطلب اس کو اوائڈ رکھوں گی, نگلیکٹ کروں گی نا. لیکن پھر بھی جب وہ گیم کی کوئی چیمپئن شپ آتی تھی پھر میں چلی جاتی تھی کہ نہیں مجھے ایک چیز آتی ہے تو میں کیوں نہیں کھیل رہی. تو پھر اس کے پاس چلی جانا, کوچنا شروع کر دیتی. بالکل اس طرح ایک کے پاس. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ساری گیمس میں نے کھیلنا جو ہے وہ سیکھی ہیں. کالج میں ویٹ لفٹنگ آپ کس کیٹیگری میں تھی؟ ویٹ لفٹنگ جو ہے جیسے چیمپئن شپ وغیرہ آتے تھے نا, اس سے 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے ہمیں نا کرواتے تھے یہ ٹریننگ. ایک اس میں 3 کیٹیگریز آتی ہیں, جونیئر, سینئر اور ماسٹر کلاس. اوکے. تو میں جو جونیئر میں ہی کھیلتی تھی کیونکہ میں زیادہ یوز ٹو نہیں تھی ویٹ لفٹنگ کی, تو مطلب پراپر پلیئر نہیں تھی, صرف چیمپئن شپ کھیلنا اور پارٹیسپیشن یہی ہوتا تھا ہمارا. تو میں جونیئر کلاس میں کھیلتی تھی, تو اس میں کبھی گولڈ, سلور, برانز میڈل ٹیم کے لیے لے لینا تھا. لیکن آپ نے پاکستان کو بھی پریزنٹ کیا, آپ نے پاکستان کو کس گیم میں پریزنٹ کیا؟ میں نے ماس ریسلنگ میں آپ نے ظاہر ہے ماس ریسلنگ میں آپ نے کون سا میڈل لیا؟ میں نے 4th پوزیشن لیا, برانز. کتنی کنٹریز تھی؟
36 کنٹریز. 36 کنٹریز میں سے آپ کی 4th پوزیشن تھی. کون کون سی ممالک تھے اس وقت 36 ملکوں میں؟ کرگستان، یہ کرگستان ہو گیا، قزاقستان ہو گیا، رشیا ہو گیا. یہ کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ رشیا میں ہوا تھا ورلڈ کپ. بالکل. بنگلہ دیش اور اس طرح باقی بھی سب جتنے ہیں، سارے نائجیریا، ہاں نائجیرینز، یہ ان کی ساری جو ہے 36 کنٹریز تھی، جس میں ہماری پاکستان کی 3rd پوزیشن آئی ہے. تو ماس ریسلنگ میں آپ کس کیٹیگری میں تھی؟ 65 کیٹیگری میں. 65 کیٹیگری میں تھی. بالکل. اور میرا ویٹ آئی تھنک اس ٹائم 72 تھا. اچھا. تو میں نے 15 ڈیز میں 65 کیا تھا. تو جب آپ نے 36 ممالک پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس میں، ظاہر ہے وہاں پہ اپنے نمبر 4th پوزیشن پہ اگر آپ رہی ہیں تو آپ پاکستان کو پریزنٹ کر رہی تھی اس وقت. تو اس کے بعد پھر جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی انہوں نے آپ کی اپریسیشن کے لیے آپ کو کچھ انعامات یا انہوں نے کوئی ہیلپ یا سپورٹ کرنے کا اس وقت اعلان کیا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں شاید یہ چیز سمجھتی ہوں کہ ماس ریسلنگ شاید اس ٹائم اتنی تھی نہیں. اگر آپ یہ گیم دیکھیں نا، یہ بہت ڈفرینٹ ہے گیم. ٹریڈیشنل اسپورٹس اس میں TSG وغیرہ جو ہے یہ اس ریلیٹڈ گیم ہے. اگر ہم کوئی اور گیم، مجھے نہیں لگتا کہ شاید صرف ماس ریسلنگ کے لیے آپ کا دستہ گیا تھا یا اور بھی اس میں گیمز شامل تھے؟ نہیں، ہمارا صرف گیا تھا ورلڈ کپ کے لیے. بالکل. ہم نے رشیا میں جو تھا پرفارم کیا تھا. وہ آپ کے صرف اپنے لوگ ہی ایئرپورٹ میں آئے، انہوں نے ہمیں کانگریچولیشنز مطلب کہ آئے، انہوں نے پھولوں کے دستے دیے پھولے کے. بالکل ایسا ہی تھا. لیکن باقی ایسا فائنینشیل سپورٹ کسی تو دل میں تو آیا ہوگا کہ دیکھیں ہم پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں 36 ممالک میں سے. اب دیکھیں کہ ہم نمبر 4 پہ میں نے مطلب فنش کیا وہاں پہ. تو ظاہر ہے انسان کو مطلب ایک ہوپ ہوتی ہے کہ یار میں نے اچھا پرفارم کیا تو میری اپریسیشن کے لیے کوئی نہ کوئی جو سپورٹ ہے وہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. تو ظاہر ہے آپ کے دل میں تو خیال آیا ہوگا. ایسا ہی ہے. یہ چیز بتائی بھی جاتی ہے، پراپر ٹیمز کی سلیکشن جو ہوتی ہے ان کے نام بھیجے جاتے ہیں ان کو. وہ اس لیے کہ اگر آپ نے ان اسٹوڈنٹس کو، ہمارے میڈلسٹ ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں. اس بیس پہ بھی انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. بس ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر اس سال جائیں گے تو ہم 1-2 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسپانسر کریں گے. ایک مرتبہ گئی ہیں، اس کے بعد دوبارہ کیا ماس ریسلنگ کے مقابلے ختم ہو گئے تھے یا آپ کو کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ نہیں، بالکل کنسیڈر کیا ہے. بس لاسٹ ایئر کچھ پرابلمس کی وجہ سے پھر میں نے ذرا گیمس کو بھی اوائڈ رکھا تھا. تو 1-2 سال 1.5 ایئرس پھر اس کے بعد پھر میں دوبارہ آئی ہوں. وے آف سلیکشن کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اس میں آپ کو؟ جب آپ ظاہر ہے آپ ایتھلیٹ ہیں، ماس ریسلنگ میں آئیں گے، اس کے ساتھ اور بھی گیمز شامل ہوں گی یا صرف ماس ریسلنگ کا یہ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے؟ اور کرائٹیریا کیا ہوتا ہے سلیکشن کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ اس کیٹیگری میں مطلب اب وہ کیٹیگری جو ہے ہمیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں نا. ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا، آپ کو بھی تو اس وقت فیل ہو رہا ہوگا کہ کاش میں بھی ابھی ہو رہی تو میرا بھی گولڈ میڈل. ایسے ہی کبھی کبھی سوچتی ہوں جب دیکھتی ہوں وہ بل بورڈز اور یہ سارا کچھ. میں نے کہا ماشاء اللہ کافی لکی ہے نا، اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے ہاں جی، کیونکہ اب جب میں ویٹ لفٹنگ کرتی تھی نا پنجاب یونیورسٹی میں، تو ارشد ندیم ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا. اچھا. وہ اپنی پریکٹس کرتے تھے وہ. تو تب وہ کامن ویلتھ گیمس کے لیے نا ان کا چل رہا تھا. تو میں نے ان کے جیسے سلمان بٹ کوچ ہے نا، تو انہوں نے ماشاء اللہ ان کو سارا ٹائم، کیونکہ میں روز ڈیلی اس لیے آتی تھی کیونکہ میں نے بھی ورلڈ کپ کے لیے پریکٹس کرنی تھی، اپنے آپ کو ریڈی کرنا تھا رشیا کے لیے. تو ڈیلی صبح آنا، تو یہ بھی تب اس ٹائم صبح آ کے نا پریکٹس کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہی سر اس کے جو کوچ ہے وہی کہتے بیٹا محنت کیا کرو، محنت سے آپ مطلب ان کا بھی یہی تھا. جو اب جیسے وہ ماشاء اللہ گولڈ میڈل لے کے آئے نا، تو میں کہتی ہوں کہ اس کے کوچ نے واقعی اس پہ فوکس کیا ہے سارا ٹائم. آپ کو اپنے کوچز سے گیلا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اتنا کام یا وہ اتنا فوکس یا اتنا محنت یا اتنی سپورٹ آپ کو؟ میں اگر رشیا بھی کھیلنے گئی ہوں تو میرے ساتھ کوچ نہیں تھا جس نے مجھے کیا ہوتا تھا وداؤٹ کوچ گئی ہیں. ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ ایتھلیٹکس میں جا رہی ہیں، لائک ماس ریسلنگ میں جا رہی ہیں، تو آپ کے ساتھ تو ایک آفیشلی جو کوچ ہوتا ہے وہ تو ساتھ ٹریول کرتا ہے. بالکل. وہ ہمارے جو ہے نا مین فیڈریشن کے جو سر ہیں نا، انہوں نے ہمارے ساتھ ٹریولنگ کے بعد یہ کہ ڈویژنز، اور اگر ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ جیسے اب میرے کوچ ہونا وہ سوات میں تھے، تب میں سوات اسپیشل نہیں جا سکتی تھی. اگر مجھے جانا تھا تو میں نے پشاور فیسلٹی ان کو دیتے، آپ فیسلیٹیٹ کرتے، تو وہ کوچ آپ کے یہاں بھی آ سکتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا میں نے نا ٹائم مطلب اپنا ویسٹ نہیں کیا. ہمارے فیملی فرینڈ تھے، ہمارا وہ کیا ہوتا ہے یونیورسٹی کا کوچ بھی رہ چکا تھا. اس سے میں نے اسپیشل کہا کیونکہ وہ بھی آلریڈی اس گیم کو جانتا تھا اور اس نے بھی گیم کھیلی بھی تھی. لیکن ایک جو پراپر کوچ جس طرح آپ کو کوچنگ کرتا ہے وہ ایک نان پروفیشنل بندہ تو نہیں کر سکتا نا. نہیں ایسا ہی ہے، لیکن بس نہیں تھا. لیکن کبھی کبھی میرے بھی یہ
خیال بھی آتا ہے, ذہن میں آتا ہے, کرائٹیریا آپ سے ابھی میں نے پوچھا کہ کرائٹیریا کیا ہے آپ لوگوں کی سلیکشن کا, کہ کس میرٹ کے اوپر, کس پرفارمنس کے اوپر آپ کو یہ جو ہے نا جو فائنل اسکواڈ ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ آپ کو لے کے جاتے ہیں؟ ہمارا کرائٹیریا موسٹلی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نیشنل میں جیسے کیٹیگریز دیے جاتے ہیں کہ 55, 50, 55, 65, 75, 85 پلس, اگر جنہوں نے اس میں گولڈ میڈل لیا ہوتا ہے نا تو ان کو ہی کھلایا جاتا ہے. آپ اس وقت اس سسٹم کے اندر ہیں, کیا آپ کی اس فیڈریشن کے اندر بھی پالیٹکس ہیں, لائکنگ ڈس لائکنگ ہے؟ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ذرا بتائیں تاکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے آپ حصہ ہیں, دین ٹیل اس اباؤٹ آل دیز کائنڈ آف تھنگس. جی بالکل ایسا ہے, کیونکہ ہم یہ چیز خود ہی فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بس وہی ہے نا, ہائی لائٹ تو نہیں کر سکتے کہ کون ایسا کر رہا ہے, لیکن بس یہ بات بتائی جائے گی کہ ہاں فیوریٹزم ہے, ڈس لائک اور لائکس کیا جاتا ہے اس چیز کو. مطلب میرے سامنے ایسے پلیئرز ہیں, مطلب اگر ایک پلیٹ فارم میں کوئی کھیل رہا ہے نا تو تب بھی پالیٹکس چل رہی ہے. لائکنگ ڈس لائکنگ کس لیول پہ ہوتی ہے؟ اگر کوئی مطلب کوئی بات کر لے شاید, یا بدتمیزی کسی بات پہ نا, اب وہ پرسنل ٹاک تو کسی کو نہیں پتہ ہوتی, اگر پتہ لگ جائے نا کہ یہ بندہ بدتمیزی کر رہا ہے اور کسی بات کی یا کوئی چیز مانگ رہے, جیسے وہ ابھی کہہ رہا ہو کہ مجھے نا ایک انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا ہے تو آپ مجھے اسپانسر دیں, کیونکہ آپ کو کیونکہ یہ گیم ایسی تھی کہ اسٹارٹنگ میں کسی کو نہیں پتا ہوگا, شاید آپ نے بھی نہیں دیکھا ہو. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے تو خیر اس گیم کے ساتھ کافی زیادہ دیکھا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ گیم کافی اچھی ہے, انٹرسٹنگ ہے, مزہ آتا ہے نا. اگر آپ ایک اسٹک کو آپ کھینچ رہے ہو پورے زور کے ساتھ تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ گیم ہے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے نا. لیکن وہ جو پالیٹکس والا ایلیمنٹ ہے, وہ لائکنگ ڈس لائکنگ والا ایلیمنٹ ہے, اس کے بارے میں ایکچولی میں جاننا چاہ رہا ہوں. تو اگر اب مطلب کوئی اب ایسے خواہش کرے یا کچھ کرے تو وہ نہیں مانی جاتی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, آپ خود کریں. اگر یہ خود پہ بات آ جاتی ہے نا تو جو پلیئر ہے وہ خود کرے, وہ سارا کچھ خود مینیج کرے, تو پھر فیڈریشن کا ہونا موسٹلی فیڈریشنز نہیں کرتے نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو اسی وجہ سے اگر وہ لڑکا موسٹلی یا تو پیچھے ہو جاتے, جب ان کو پتہ لگے کہ ہمارا اچھا پلیئر یا اسٹیپ بیک ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں نیکسٹ میں اس کو نا مطلب بھول ہی جاتے ہیں. مطلب پھر اس کو نہ آگے کرنا, اور مطلب یہ جیسے اب میں کیسے بتاؤں, ایک لڑکا ہے, ایک پلیئر ہے, وہ اب ورلڈ کپ کھیلنے گیا ہے, اب وہ آلریڈی گولڈ میڈلسٹ ہے 5 ایئرس سے. اب وہاں پہ اس نے کیا کیا, اب اس کو بہت بھروسے کے ساتھ اس پہ خرچہ وغیرہ کیا ہے فیڈریشن, یہ لڑکا اچھا ہے, ٹیلنٹڈ ہے, اچھا یہ لے آئے گا میڈل, گولڈ میڈل لے آئے گا. لیکن دیکھیں ہر جگہ آپ کی لک نہیں چل سکتی. اس کی ہم خود حیران ہیں کہ اس کی مطلب لک کیوں نہیں چلی, حالانکہ وہ اتنا مطلب 5 سال سے گولڈ میڈل ہے, ہو سکتا ہے بالکل. تو اس نے نا میڈل نہیں لے کے آیا. آپ یقین کر سکتے اس کے بعد ہمارے سامنے اس بچے سے کبھی بات ہی نہیں کی, اس پلیئر سے بات نہیں. ہاں کیا نام ہے ان کا؟ نام تو ہم مینشن نہیں کر سکتے ویسے, خیر چلیے اچھا ہے. مطلب یہ ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں نا, تو یہ ہوتا ہے. تو یہ چیز جب آپ ایک نظر سے دیکھ لیتے تو آپ کسی سے نا ایکسپیکٹیشنس نہیں رکھ سکتے ہو. میرے سے کوئی بھی آج بھی کہتے ہیں, یا کوئی نیو بندہ بھی آئے گا نا کہے گا کہ میں نے نا اسپورٹس کھیلنا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ رہنے دو. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ان شارٹ ورڈز کہ ایتھلیٹ نے جو بھی اچیومنٹ کرنی ہے اپنے سر کے اوپر ہی کرنی, اپنا سب کچھ اپنا کرنا ہے. اگر آج بھی میں ہوں جو بھی ہوں نا, میں نے سب کچھ اپنے لیے کیا ہے, ورنہ کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. فیڈریشن وغیرہ آپ کو بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. تو فائنل کنہوں نے کرنا ہوتا ہے جب ایک پلیئر نے خود ہی سارا کچھ مینیج کرنا ہے, لائک محنت اس نے کرنی ہے, سارے جو ایکسپینسز ہیں اس نے کرنے ہیں, یا کسی نے اسپانسر دینا ہے, تو پھر فیڈریشن کا کیا کام؟ بس نام پہ بنی ہوئی ہے. جی نام پہ تو بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. فیڈریشن کا بس اگر میڈل آ گیا, جب یہ کسی بھی کنٹری میں یا جس ملک میں بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو جو فائنل نام ہے وہ بھیجتا فیڈریشن ہے. فیڈریشنز بھیجتے ہیں بالکل, فائنل نام جو ہے فیڈریشنز بھیجتے ہیں. پاسپورٹ کے لیے بھی فیڈریشنز ہی سارا کام کرتی ہے, جو بھیجتی ہے. وہی بات ہے, اگر میڈل آ گیا تو اس کو سر کا تاج جو ہے وہ پہنا دیا. اگر میڈل نہیں آیا سب سے پہلے آ جائیں گے. بالکل, یہ ہماری پروڈکٹ ہے. بالکل ایسی ہے. میں کہہ رہی ہوں چیزیں میں نے دیکھی ہے نا, تو حیرت ہوتی تھی کہ وہاں کیا اور یہاں کیا. مطلب بندے نے کچھ کر دیا تو ٹھیک ہے, وہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ نہ کیا تو تو کون, تو میں نے لائیو دیکھا ہے. میں مطلب اس پلیئر سے بھی کہتی, مطلب میں نے
کہا کہ مجھے بہت حیرت ہے کہ مطلب آپ کو اتنے سال ہمارے سامنے تاج پہنایا گیا ہے, مطلب کہ آپ کھیلتے ہو, آپ میڈلسٹ ہے, آپ کے فلیکس اور ان چیزوں پہ پکچرز لگ رہی ہیں, ان دا اینڈ مطلب میرے سامنے یہ مطلب اس سے کوچ بات ہی نہیں کر رہا. اچھا, اتنا اداس چہرہ جو چلتے مطلب جیسے ہم سب گئے نہیں تھا, اور جب واپس آئے تو حیرت تھی کہ یہ کیا مطلب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سے پھر وہ گیا دوسرے کنٹری کھیلنے کے لیے, لیکن پھر وہاں پہ اس نے میڈل لیا تھا. اب نام نہیں بتا رہی. نہیں بتانا چاہیے. دیکھیں کسی کو بھی کسی کے نام لینے سے میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ میں کہتی ہوں صرف ایک گیم میں یہ چیز نہیں ہو رہی, نام کیا لیا جائے, یہ سب گیمز میں ایسا ہوتا ہے. آپ کو بلانے کا مقصد ایکچولی بھی یہی ہے کہ آپ ہماری پبلک پوڈ کاسٹ کی آج مہمان ہیں, تو آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے ان ساری چیزوں میں. اب یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں, یہ جو بیچ میں پالیٹکس ہوتی ہے, لائکنگ ڈس لائکنگ, بہت سارے بچے جو پتہ نہیں کیا کیا ڈریم, جیسے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا خواب سجائے تھے, لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں پالیٹکس کی نظر بھی ہو گئی ہوں گی. تو ہماری تو کوشش یہ ہے, اسپیشلی جس طرح ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی, ارشد ندیم گولڈ ہوا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے سر فخر سے بلند کیا, پاکستان کو پریزنٹ کر چکی ہیں. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہو, یہ فیڈریشن سے پالیٹکس ختم ہو, فائنینشلی جو سپورٹ کی جائے, جتنے بھی ایتھلیٹ کے جو ایتھلیٹکس کھیلتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی گیم ہے, جیسے آپ ماس ریسلنگ ہے, آپ کی باقی جو آپ کی ایتھلیٹ ہیں, گیمز ہیں, تو وہ سپورٹ ہونی چاہیے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, وہ ہمارے توسط سے آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ سنیں, آپ لوگوں کو سپورٹ ملے. میں اس لیے یہ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں آپ چلیں چھوڑ دیں, اگر آپ نہیں بتانا چاہ رہی ہیں, آپ نے شاید ہو سکتا ہے آگے ورلڈ کپ کھیلنا ہو, ٹھیک ہے, میں آپ کو کنٹروورسی میں نہیں اس کو لے کے جاتا. اب یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ لے, باتیں سن لیں, اس کے بعد مجھے ہی پکڑ لے. نہیں کچھ چلو بیٹھ جاؤ آپ. نہیں اب دیکھیں آپ اب کبھی آپ ٹیم سے بھی تو ڈراپ ہوئی ہوں گی نا. ٹیم سے ہے بالکل. نہیں آپ کے کیریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا نام نہیں آیا, جو ٹیم فائنل ہوتی ہے اس میں آپ کو ٹریول کر رہے ہیں آپ کسی ایونٹ میں, کہ تو کافی سارے ہوں گے. مطلب میں حیران ہوں کہ ایک پلیئر کو کچھ نہیں آ رہا, وہ ٹیم میں کیوں ہے. تو یہی چیز تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, مطلب اس بندے کو کچھ نہیں آتا, ہمیں کیوں نکالا گیا, وہ کیوں ہے ٹیم میں, اس کا ریزن ہمیں نہیں پتہ لگا کبھی. تو فیڈریشن کو یہاں پہ کوئی انیشیٹو لیتی ہے جب اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں, یا گورنمنٹ, فیڈریشن نے کیا لینے, فیڈریشن تو ساری ملی بھگت. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ان چیزوں پہ, آپ اگر حکومت وقت تک اپنی یہ جو جائز آپ کی جو مطالبات ہیں یا جو آپ کی ریکویسٹ ہیں ایز اے اسپورٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو کچھ سنوائی ہوئی آپ کی, یا آپ نے کبھی بات کی ان چیزوں پہ؟ نہیں, وہی بات ہے نا, اگر ہم ایک بھی بات کر لیں گے نا تو آپ سمجھے کہ ہم ہر ایک گیم سے نہ پیچھے ہٹ گئے. تو ابھی آپ کی اس وجہ سے خاموشی, ہم اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی بات کھول لی, کیونکہ ہر پلیئر کو نا سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. اگر آج جتنی بھی فیمیل پلیئرز ہیں نا, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسپورٹس میں, لیکن سب صرف خاموش رہتی ہیں اپنی کریئر کے لیے. لیکن خاموش رہ کے بھی تو ان کا کیریئر بہت ٹائم سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. تو وہ بس وہی ہے نا, انڈر رہتے ہیں, چپ رہتے ہیں, کچھ کا ختم ہو جاتا ہے, کچھ مطلب کوئی اور چیز مطلب کہیں اور کریئر بنا لیتی ہیں, کچھ جو نہیں کر سکتی, کسی کے پاس کوئی اور اپورچونیٹی نہیں ہوتی تو وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں, ہاں ہوں مطلب ہاں میں جواب کر کے نا سارا کچھ ہاں. اچھا, زندگی اپنے پورے کیریئر میں ایسا کوئی دکھ بھرا لمحہ جو آپ نے کہا کہ یار ایز اے اسپورٹس کی دنیا میں کہ وہ جو آپ اچیو کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ نے وہ اچیو نہ کیا ہو, اور جس کا دکھ ڈے 1 سے لے کے آج تک ہو؟ ہاں, کبھی ٹیم میں سلیکشن نہ ہونا. تو بات تو وہی آ گئی نا. تو اس کو پھر ذرا تھوڑا اس کو تشریح کریں اس بات کی کہ مطلب کس لمحے, کس موقع پہ ایسا ہوا کہ جہاں آپ نے بڑی زیادہ تیاری کی اور آپ بالکل لگے کہ یار اس دفعہ میں کوئی گولڈ وغیرہ یا کوئی نمبر 1 نمبر 2 پہ فنش کروں گی, لیکن آپ ٹیم سے باہر ہوئی, آپ کو موقع نہیں دیا گیا. ہمارے موسٹلی نا کون سا ایسا ٹائم تھا, کون سا ایسا ایونٹ تھا؟ ایونٹ مطلب یہی تھا, مارشل آرٹس میں ایک ایونٹ تھا ہمارا, تو اس میں نے کافی زیادہ محنت کی آخری تک, پورا منتھ دیا, مطلب گھر بھی لیٹ جاتی رہی, جو الاؤ نہیں ہوتا نا, 6:30 یا راؤنڈ اباؤٹ 7 میں جاتی تھی گھر. ٹھیک ہے. پراپر پریکٹس کرتی تھی میں, دن میں تقریباً 3 کیمپ لیتی تھی. ٹھیک ہے.
ایک جوڈو کا لیتی تھی, ایک اس میں ٹائیکوانڈو ہو گیا, وشو ہو گیا, دیتی رہتی تھی نا. مطلب مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ تھا کہ میں کر لوں گی. میں نے فائٹ بھی کی, لیکن پتہ لگا کہ میری جگہ کسی اور کا نام. اس کی کیا ریزن تھی؟ اب کیا نہیں, آپ کو بتانا چاہیے نا کہ کیا ریزن تھی. اب اگر ایک ٹیم سے ڈراپ ہوئی ہیں, اب اگر میں ایک ٹیم سے ڈراپ ہوتا ہوں تو میں ریزن بتاؤں گا کہ یار یہ ریزن ہے, اس کی وجہ سے مجھے ڈراپ کر دیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ ریزن بتانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یا وہ آپ سے بہتر پلیئر تھیں, ظاہر ہے نارملی اگر ہم جسٹس کی بات کریں تو آپ سے اگر کوئی اچھی ہوگی تو آپ کی جگہ وہ لے گی نا. اگر آپ سے وہ اچھی نہیں ہوگی اور آپ اس کی جگہ ٹیمیں بنے گی اور آپ ڈراپ ہو جائیں گی تو پھر تو گلا جائز ہے آپ کا. مطلب یہ پھر ایک نیگیٹو بات آتی ہے کافی زیادہ. نیگیٹو والی چیز اس میں نہیں ہے نا. اس کی ریزن میں نے آپ کو بڑا ایکسپلین کر دیا کہ دیکھیں اگر آپ سے اس کی ریزن کیا تھی کہ آپ ڈراپ کیوں ہو گئی, یا آپ سے وہ, یا تو آپ مجھے کہیں کہ وہ مجھ سے اچھی تھی, اچھی پلیئر تھی, نہیں, ہم بالکل صحیح تھے. مطلب ایک لیول پہ تھے, ان دا اینڈ پتہ لگا کوئی کسی کو باہر سے لیا جا رہا ہے. مطلب کوئی لڑکی باہر سے آ رہی ہے, اس کو باہر سے ہی ٹیم میں لیا جا رہا ہے. تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں, تو میں مطلب حیران ہوتی تھی کہ کیوں. باقی لڑکیاں بھی بولتی تھی, تو وہ لڑکیوں کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ وہ بھی چپ اس طرح رہتی تھی کہ اگر ہم نے بھی کچھ بول لیا کل ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا. تو موسٹلی نا ہمارے میں نا فیمیلز میں یہ عادت ہے کہ ہم نا چپ رہ جاتی ہیں, کہ اگر ہم نے کچھ بول لیا نا تو ہم نہ نیکسٹ میں کھیل سکیں گے, یا کسی طرح یہ ہمیں نہ ڈراپ کر دیں گے. کیونکہ ان کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں نا کہ وہ جب ہم وہ مطلب وہ ریزن بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے. انہوں نے پراپر ایک ایسے ہی ریزن یا ایسا کچھ بنا لیا ہوتا ہے, مطلب طریقہ, جس کی وجہ سے وہ پلیئر جو ہے وہ کھیل ہی نہیں سکتا. کرکٹ کا تو مجھے پتا ہے کہ کرکٹ میں اگر میں نے کسی کو ٹیم سے باہر کرنا ہے تو میں کوئی بھی فٹنس کا مسئلہ اس کو میں یار یہ فٹ بالکل ایسے ہی اسی میں ہی ہوتا ہے. تو فٹنس کا میں یار وہ فٹ نہیں ہے, اس کو شولڈر پرابلم ہے, اس کو کسی چیز کی کوئی بھی میں انجری کر دوں گا, یا میں اس کو کہہ دوں گا کہ یار وہ انوائرمنٹ اس کے مطابق نہیں ہے, وہ وکٹس اس کے مطابق نہیں ہے. مطلب آئی ہیو 100 آف ریزنس کہ ڈراپ کیوں کیا گیا. تو اسی طرح یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی اچھی پلیئر ہے, وہ کھیل رہی ہیں, اگر سلیکٹ ہوئی ہیں تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. لیکن اب آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ ورلڈ چیمپئن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی؟ ایک انسان کو ہوتی ہے نا اپنی امید کہ یار میں اس دفعہ کھیلوں گا. نہیں, انشاءاللہ میرا پورا مائنڈ ہے کہ میں نے پراپر فوکس کرنا ہے. مائنڈ تو آپ کا پہلے بھی بہت ساری چیزوں کا تھا جس میں آپ ڈراپ ہوئی ہیں, لیکن نہیں, اب وہ شکر ہے اس فیز سے میں نکل آئی ہوں. جو فیز تھا نا, اب اس فیز سے میں نکل آئی ہوں. اب ماشاءاللہ میں ڈپارٹ کے لیے جو ہے وہ کھیل رہی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ میرے پاس آرمی ہے, پاکستان آرمی کا. پھر آپ کھیل جائیں گے. تو ایک سال میں نے 2 چیمپئن شپ کھیلے ہیں. اچھا, تو اس میں آپ کی گولڈ پوزیشن, گولڈ ہے. زبردست, مطلب آپ ڈیزرو کرتی ہیں. بالکل, مطلب اپنے آپ کو سیکیور رکھا ہوا ہے. نہیں پھر ٹھیک ہے, پھر آپ اچھی اچھی باتیں کریں. بالکل نہیں, یہ میں نے نا اس لیے میں نے باتیں جو کی ہیں یونیورسٹی لیول پہ کی ہیں, یہ آرمی ان سے کوئی ریلیٹڈ نہیں. نہیں, آرمی تو الحمدللہ جب بھی میں گئی ہوں ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, آرمی آپ تو ہمارا فخر ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. مطلب دیکھیں ایتھلیٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی کی ٹیم ہمیشہ پہلے نمبروں پہ رہی ہے اور چیمپئن ہمیں نظر آئی ہے, کیونکہ وہ مطلب اتنی بہترین ٹریننگ پریکٹس, وہ انوائرمنٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ وہاں پہ پرفارم کرتا ہی کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے آپ ورلڈ چیمپئن میں ماس ریسلنگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں اور پاکستان کا نام آپ روشن کریں اور گولڈ میڈل جیتے پاکستان کے لیے. میری بڑی دعا ہے پرسنلی. اس کے بعد مجھے نتاشا یہ بتائیں, اپنے لیول 2 کا کورس کیا, لیول 1 کا کورس کیا بھائی کرکٹ میں جی, تو اس کی کیا وجہ ہوئی آپ نے, مطلب کوچنگ کا آپ کے مائنڈ میں کیسے آ گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ کرکٹ سے ریلیٹ تھا نا. میں نے کہا چلو پلیئر نہیں تو کوچ سے ہی, کوچ سے ہی. اچھا, تو پھر مجھے میں نے کوچنگ, میری کچھ فرینڈس تھی وہ PCB کوچنگ وغیرہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے بھی کسی سے اس طرح بات کی, ریفرنس مطلب مجھے بھی ریفر ہوا, تو پھر میں نے کیا. میں نے کہا کہ لیکن آپ نے تو غالباً دبئی سے نہیں کیا؟ میں نے دبئی سے کیا. اچھا, تو میں نے کہا کہ مجھے چلو کرکٹ میں نہیں, پتہ نہیں اس کے لیے کتنی محنت اور کتنے پاپڑ وہ کہتے ہیں نا بیلنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلو کوچنگ کے لیے کوچنگ کی طرف چلی جاتی ہوں, کیونکہ سارا تو گیم مجھے بھی پتہ ہے کرکٹ کیسے کھیلی جاتی, کیا ہوتا ہے, کیا اس کے لیے آپ کو سیکھنا ہی ہے, بس زیادہ پتہ لگ جائے گا اس معاملے میں. تو
تو یہ تھا کہ پھر میں نے دبئی گئی ہوں, میں نے ICC لیول 1 کا جو ہے وہ کورس کیا اور آپ کے پاس کیا پاس تھا. ایک پراپر انویٹیشن آیا تھا کہ یہاں پہ ICC لیول 1 کوچنگ کورس نہیں, وہ تو ہمیں سال میں جب ان کے سلاٹس اوپن ہوتے ہیں, ویکینسیز وغیرہ نا جیسے ہوتے ہیں, جیسے PCB کے لیے بھی ابھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اچھا, لیول 1 کے لیے لیول 1. ہاں, مطلب آپ نے PCB کا لیول 1 نہیں کیا ہوا, میں نے ICC ICC کا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا آپ نے لیول 1 دبئی سے کیا ہوا ہے. دبئی سے تو کیا. کہیں موقع ملا امپائرنگ وغیرہ کرنے کا؟ امپائرنگ کرنے کا سوری نہیں, ابھی تو کوچنگ کرنے کا ایسا موقع نہیں ملا. 1 منتھ میں نے نا کوچنگ دی تھی ایک ماڈل ٹاؤن کلب میں, بچوں کو ہی دی تھی میں نے. ٹھیک ہے. صرف میں نے وہاں سے مجھے مطلب کافی زیادہ ہوا کہ مجھے نا کوچنگ کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے ICC کا سوچا, پھر مجھے کسی نے کہا کہ ICC سے بہتر ہے ابھی PCB میں کر لو. PCB بھی اچھا ہے. PCB تو ضروری ہے کہ اگر آپ لیول 1 کر لیتی ہیں PCB میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے. ہاں جی, اور کیونکہ وہ ہے انٹرنیشنل, اور وہ انٹرنیشنل ہے, اور ظاہر ہے پاکستان میں اگر آپ PCB کا لیول 1 کریں گی تو وہ آپ کو زیادہ سپورٹ ملے گی. تو اس لیے پھر میں نے اس سال PCB کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے کیا نہیں. تو ICC کا جب آپ نے لیول 1 کا کوچنگ کورس کیا تو وہاں پر آپ نے کیا سیکھا؟ کچھ چیزیں ہوں گی جو اسپیسیفک آپ نے لرن کی ہوں گی وہاں. پہلے میں تو اتنے بیسکس جو ہوتے ہیں وہ تو مجھے بھی پتا تھا, اباؤٹ گراؤنڈ, پھر آپ کو پراپر سٹانس وغیرہ سکھاتے ہیں, بالنگ کے طریقے سکھاتے ہیں کہ یہ بالز ہوتی ہیں. تو بس پہلے یہ ہے کہ بیسک ہی تھا اس میں. 3 days کا کورس ہوتا ہے, 4 day ہمیں پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے کہ آپ نے 3 days میں کیا سیکھا ہے. پھر ہمیں پراپر ایک پیپر پرووائڈ کیا جاتا ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے. ایک بک ہمیں پریزنٹیشن پراپر انہوں نے پرووائڈ کی ہوتی ہے ایک ہارڈ فارم میں نا. تو وہ اس کو ہم نے مطلب لیول 1 میرا اتنا تھا کہ مجھے پتا تھا, مجھے تھا کہ لیول 2 جو ہے وہ اس سے ذرا آئی تھنک ٹف ہے. وہ ہر ایک لیول جو بالکل لیول 1 بہت ایزی تھا, مطلب جتنے بیسکس انہوں نے مجھے بتائے تھے وہ مجھے سارا پتا تھا. تو لیول 1 میرا اچھا ہی گزرا. تو پھر مجھے یہ تھا کہ چلو لیول ICC سے بہتر ہے کہ میں PCB کی طرف جاؤں. ICC کو تو اوبیسلی اس کی بھی ایک اپنی ایک ویلیو ہے, لیکن ظاہر ہے کرکٹ بورڈ ہے, جیسے آپ لیول 1 کریں گے, لیول 2 کریں گے, آپ سرٹیفکیٹ, آپ کو سرٹیفکیشن پرووائڈ ہوئی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کو آپ کو ان ساری چیزوں سے آپ کو فائدہ بھی لینا ہے, اپنے ان چیزوں کا فائدہ بھی اٹھانا ہے کہ اگر آپ نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا ان اے ٹائم, آپ ایز اے پلیئر, پھر اس کے بعد جب آپ کوچنگ کی طرف آئیں گے یا اپنے کورسز کر لیے تو آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. اب میں میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں پراپر ایک اکیڈمی میں جاؤں اور وہاں پہ کوچنگ دوں جو ہائی لیول پہ اکیڈمی ہے, جیسے شعیب اختر اکیڈمی ہو گیا, عبد القادر اکیڈمی, یہ بھی کافی اچھے نام کی اکیڈمیز ہے نا. اگر یہ آپس میں اس طرح, اور ڈپارٹس کی ہو گئے, سب سے بڑی بات ڈپارٹس کی, ڈپارٹس میں اب جیسے آرمی ڈپارٹمنٹ میں کرکٹ نہیں ہے تو ایئر فورس میں ہے. ہاں جی, ایئر فورس کی ٹیم ہے, سوری نیوی کی ہے. نیوی کی ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو آرمی کی بھی ہونی چاہیے. تو میرا ایکچولی ٹارگیٹ بھی یہ ہے کہ میں اب پلیئر سے, کیونکہ میں نے پلینگ بہت کر لی ہے, انسان ایک لیول پہ تھک جاتا ہے نا. 10 سال تو مجھے ہو گئے ہیں. آپ نے وہ ماس ریسلنگ کے لیے جانا ہے, ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے, اس کے بعد پھر آپ بے شک ریٹائرمنٹ لے لیں گولڈ لے کے. بالکل. پھر آپ کو ہم خود ہی اللہ حافظ کہہ دیں گے اس وقت. تو اس کے بعد اب میرا نا کوچنگ کی طرف کافی زیادہ ہے فوکس. مطلب رہنا آپ نے گراؤنڈوں میں ہی ہے. ہاں جی, آپ نے تہیا کیا ہوا ہے جو مرضی ہو جائے, میں نے روٹی نہیں پکانی, میں نے سالن نہیں بنانا, میں نے گراؤنڈوں میں رہنا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ابھی کرکٹ بھی کھیل رہی ہوں. اچھا, ابھی میں نے کرکٹ کا سوچا ہوا ہے کہ چلو اگر دیکھتے پلینگ کی طرف جاتی ہوں کہ کوچنگ کی طرف. نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ تو آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے اگر آپ کرکٹ کھیلیں. لیکن یہ تھا میرے پاس بہت مطلب گولڈن چانس تھا آج سے کوئی 8 سال پہلے. اگر میں تب کھیلتی نا تو شاید میں وومنس ٹیم میں ضرور ہوتی. آپ کو کھیلنا چاہیے تھا. آپ کو کیا مطلب ایسا آیا ہے کہ ایک دم اصل میں آپ نے, میں جتنی آپ نے باتیں کی اور میں جہاں تک سمجھا ہوں, میں نے آبزرو کیا کہ آپ نے ایک وقت میں بہت سارے جو گیمز تھے, اسپورٹس تھی نا, ان میں آپ انوالو ہو گئی. اسی لیے ایک اسپیسیفک ایک گیم کی طرف آپ کا جو رجحان تھا, دھیان, یا ایک گیم کے اوپر آپ وہ فوکس نہیں کر سکی, کانسنٹریشن نہیں تھی آپ کی, نہ وہ محنت کر سکی. ظاہر ہے آپ نے مطلب 6-7 گیمیں تو میرے سامنے لکھی پڑی ہیں, اور میں دیکھ کر بڑا حیرانگی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلیں یہ ایک جو اسپورٹس کی فیلڈ ہے, اور پھر آپ کرکٹ سے شروع ہیں, ایتھلیٹکس تک آئی, اچھی چیزیں ہیں. اب آنے والے وقت میں آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ نے کوئی پلان کیا ہے یہ ورلڈ کپ میں
آپ کا نام آتا ہے, آپ کھیلتی ہیں, اس کے بعد کرکٹ کا کوئی گول سیٹ کیا آنے والے وقت میں اپنا؟ آنے والے وقت میں نے یہ گول سیٹ ہے, مطلب ایکچولی میں نے نا گول پہلے ہی سیٹ کیا ہوا اپنا. جیسے مجھے پتا تھا کہ میں نے اب یہ آرمی ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ ایک پلیئر ہو نا تو آپ کانٹریکٹ بیس ہوتی ہے, یہ آپ نے آپ کو سیکیور کر دیا ہے فار لائف ٹائم. ٹھیک ہے, اب میں سیکیور ہوں. اب میرا یہ ٹارگیٹ ہے, اگر میں ایک پلیئر ہوں نا تو یہاں سے میں کوچ کی طرف یا ایک لیول پہ آ جاؤں, کیونکہ اگر میں وہاں پہ آ گئی نا تو میرا ہمارے نا کانٹریکٹس ہوتے ہیں. کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیمپریری, گرلس کا جو ہے آئی ڈونٹ نو کیوں ٹیمپریری بیس پہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ لڑکیاں جو ہے وہ جب میرڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد لازمی سی بات ہے وہ اس جیسی اسٹرانگ نہیں ہوتی نا, بالکل. اس کی وجہ سے ہم لڑکیوں کا نا ٹیمپریری کانٹریکٹ 3 ایئرس کا رکھا جاتا ہے اسٹارٹنگ. جو بوائز کا ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو بوائز تو سیکیور ہے فار اے لائف ٹائم. جو بھی ہو, بیٹھے بھی ہوں گے سال جتنے نہ ہو, 2-3 سال بھی نہیں ہونا تو وہ منتھلی ان کو آ رہی ہوتی ہے, اور اپ گریڈ بھی ہوتی ہے یہ سیلریز وغیرہ نا, ہر سال میں 1-2-3 دفعہ ہوتی ہیں. تو یہ تو انہوں نے کیا ہے. تو میرا بھی یہی اب ارادہ ہے کہ پلیئر سے اچھا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اپ ڈاؤن, میرا کانٹریکٹ بھی ختم ہو سکتا ہے, اس کے دوران بھی کچھ ہو سکتا ہے, میں تو بیٹھ جاؤں گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے آپ کو, ہاں جی, میرے پاس ابھی 2 سال ہیں اور اچھا. تو میں نے کہا کہ اسی 2 سال میں اپنا یہ گول سیٹ کروں گی کہ اپنی مطلب یا تو ایک کوچ اپنے آپ کو کروں یا کسی طرح اپنی نا پرماننٹ جاب لگا, کسی بھی طریقے سے آپ اپنے آپ کو پراپر طریقے, گراؤنڈ سے نکلنا نہیں چاہ رہی ہیں, آپ ریلیٹڈ رہیں گی گراؤنڈ سے کسی بھی صورت, چاہے کوچ کی صورت میں ہو چاہے پلیئر کی صورت میں ہو. ہاں, کیونکہ گھر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک پاؤں تمہارا گراؤنڈ میں ہوتا ہے, ایک گھر میں ہوتا ہے. آپ نے پاکستان کو پریزنٹ کیا, کوئی میسج ہمارے پبلک پوڈ کاسٹ کے ناظرین کے لیے ایتھلیٹکس کے حوالے سے؟ مطلب اس وقت تو پورے پاکستان بلکہ پورے پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے اور پوری دنیا میں ہماری بلے بلے ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, گولڈ میڈل ہم نے جیتا ہے اور ہرایا ہم نے کس کو ہے, نیراج چوپڑا, انڈیا کو. تو آپ کا اگر کوئی میسج ہمارے پبلک پوڈ کاسٹ کے ناظرین کو, پوری نیشن کو, پورے پاکستان کو اس حوالے سے اسپورٹس کے, اپنے ایتھلیٹکس کے حوالے سے, ماس ریسلنگ کے حوالے سے, فیمیلس کو میکسیمم کتنا جو ہے نا ان اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ یہ میں کہتی ہوں یہ بہت اچھی فیلڈ ہے اسپورٹس میں پارٹیسپیشن کرنا. بہت مطلب جیسے آپ ایک جرنی آپ یہ جیسے گولڈ میڈل, اب کیونکہ گولڈ میڈل لیا ارشد ندیم نے, اس کی بھی یہی بات ہے کہ وہ بھی کہیں سے اٹھا ہے, اس کو بھی کچھ نہیں پتا تھا, وہ بھی کہیں سے اٹھا ہے, اس نے محنت کی ہے, اس نے اپنا ایک نام بنایا, اور کرکٹر تھا. بالکل. اب اس کا نام ایسے ہے جو بھی کرکٹ سے کام شروع کیا, مطلب اس میں پہلے کرکٹر تھا, ابھی پہلے کرکٹر تھی, وہ کرکٹ چھوڑ کے گولڈ میڈل لے لیا. آپ میں بھی شاید ماس ریسلنگ میں گولڈ میڈل لیں. اچھا. تو مطلب کوئی انسان جب پراپر اپنے لیے مطلب دیکھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے اٹھ سکتا ہوں. میں نے اچھا میری سب سے پہلی بات یہ, اگر کوئی بھی انسان واقعی اسپورٹس کھیلے نا, ایک میں ہی کھیلے, کیونکہ میں نے واقعی پاؤں ادھر ادھر لگائے ہیں نا, انوالو کیا ہوا ہے, تو میں ایک میں نہیں نکل سکی. کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے بھی مجھے اولمپکس, مطلب کہ کسی نے کہا کہ آپ اولمپکس میں آپ کیوں نہیں گئی, کیوں نہیں کیا. میں نے کہا, میں بھی یہ سوچ, میں نے کہا اگر میں ایک پلیئر کی, ایک ہی گیم کی پلیئر ہوتی اور میں 3 یا 4 انٹرنیشنل ٹور کر چکی ہوتی نا, تو میں اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کرتی, کھیل سکتی تھی. لیکن میں نے اپنے پاؤں ایسے ایسے جگہ مطلب ڈالے ہوئے ہیں کہ میں ایک گیم نہیں, مطلب اس گیم میں نہیں جا سکتی, فوکس نہیں. اگر میں ماس ریسلنگ کی پلیئر بھی ہوں نا تو وہ تو اولمپکس میں ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے مجھے پراپر یا ٹائیکوانڈو, یہ جو گیمس میں نے بتائے, اس میں سے ایک پہ پراپر فوکس دینا پڑے گا. مجھے کوچ ہائر کرنا ہے, اس نے مجھے پراپر ٹائم دینا ہے اتنے سال میں. تو میں اتنی ہو سکتی ہوں, اتنی امید ہے مجھے کہ میں نیکسٹ اولمپکس میں بھی کھیلا ہوں. بہت شکریہ نتاشا آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, نتاشا ارمانی پاکستانی ایتھلیٹ ہیں اور پاکستان کو پریزنٹ کر چکی ہیں. میں نے پہلے بھی ان کا تعارف کروایا, کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو بھی پاکستان کا نام روشن کرتا ہے, پاکستان کو پریزنٹ کرتا ہے, وہ چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہوتا ہے. وہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اسپیشلی ایتھلیٹکس میں ہم نے دیکھا فیڈریشن کے کچھ مسائل تھے, لائکنگ ڈس لائکنگ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ بھی شامل کر دیے نتاشا نے اس میں. تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میرے پبلک پوڈ کاسٹ کے جو میرے ناظرین ہیں ان کے لیے, کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان گیمز کے اوپر, ان ایتھلیٹس کے اوپر, ان پلیئرس کے اوپر, ان بچوں کے اوپر
وہ انویسٹ کرے. ابھی وہ انویسٹ کریں گے. آج ایک ارشد ندیم گولڈ میڈل جیت کے آیا تو ہمارا خوشی مطلب ہمارا کوئی خوشی سے ہم پھولے نہیں سما رہے. ہمیں اتنا زیادہ فخر ہو رہا ہے, ہم اتنا زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہی گولڈ میڈل اگر حکومت وقت ہمارے ان ایتھلیٹس کے اوپر اگر انویسٹ کرے, ان کو فیسلٹیز دیں, تو یہ 1 کے 2, 2 کے 4, 4 کے 6 اور پھر یہ گولڈ میڈل ہم بہت سارے جیت سکتے ہیں. تو ناظرین, پبلک پوڈ کاسٹ کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.